جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا جو سیشن ہے، میں نے لاسٹ ٹائم یہ گزارش کی تھی جی دیٹ وی ہیو کمپلیٹڈ دا ملٹی ڈائمینشنل سیلف. وہ میں نے آپ کو جو ایک میٹافور سے انٹروڈیوس کرایا تھا دیٹ وی ہیو ڈفرنٹ فنکشنز دیٹ آر سائملٹینیسلی ورکنگ ان آور مائنڈ. تو اس کو میں نے اس طرح بیان کیا تھا کہ یہ ہماری مختلف پرسنالٹیز ہیں. میں یہ گزارش کی تھی لاسٹ ٹائم آپ سے کہ آپ اس پر اپنی زندگی کے حوالے سے غور کر کے سوچئے کہ کس موقع پر یہ تینوں ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. یعنی the first is about the director self, which means the self which has knowledge about what is appropriate in this situation, whatever situation you are facing. The second one was about being conscious of it, that you know about it, but you were not conscious that this is what is required at this time. And and therefore you missed out on the opportunity of doing the right thing. اس موقع پر وہ کر نہیں سکے آپ جو کرنا چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ آپ کانشیس نہیں ہوئے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس وقت آپ کو معلومات بھی ہے اور آپ کانشیس بھی ہو گئے ہیں لیکن وہ کر نہیں پائے. یو ور aware of it. You had this principle that you will talk to people respectfully, for instance, and you were triggered. آپ کو اس چیز کے بارے میں آپ کانشیس ہو گئے کہ میں ٹریگر ہو گیا ہوں، مجھے اس موقع پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، کر نہیں پائے. تو یہ تینوں ہی صورتیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری زندگی میں اگر آپ غور کریں گے پیچھے ریٹروسپیکٹولی، کرنٹلی ایون سم ٹائم یہ پیش آ جاتی ہیں جی. میرے اپنی زندگی میں یہ ابھی بھی ایک چیلنج کبھی کبھی پیش آ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اور خاص طور پہ جب سے یہ کووڈ کے بعد مسئلہ شروع ہوا آن لائن سیشنز کرنے کا، تو یہ زیادہ پیش آ جاتا ہے بیکاز آف دا کنیکشن سم ٹائمز اینڈ سم ٹائمز obviously because of my impatience. وہ یہ آ جاتا ہے that one of my principles is that I should not interrupt anyone while they are talking, while anybody is talking. It would be very disrespectful on my part if I do so. بہت شکریہ جی، تھینک یو جی. I consider it a show of disrespect. اور جب میں یہ کرتا ہوں جنرلی میں کانشیس رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اس پر کافی پریکٹس کی ہے، اور لیکن بعض اوقات مس ہو جاتا ہے، امپیشنس پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ بات لمبی ہو گئی ہے. یہ انٹرپشنز کی ویریس صورتیں ہو سکتی ہیں جی. یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو میں نے خود ریئلائز کیا اپنے اندر. سم ٹائمز واٹ آئی ول ڈو از دیٹ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، بٹ آئی ول اسٹارٹ لوکنگ سم ویئر ایلس. کسی چیز کی طرف دیکھنے لگ پڑوں گا، یا مطلب واپس دیکھوں گا لیکن ڈسٹریکٹ مطلب شو کروں گا جیسے میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، جسٹ ٹو ٹیل دی ادر پرسن کہ بات لمبی ہو رہی ہے. کھڑا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے جی، دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں گا کہ اب بات رکے گی تو میں جاؤں گا، سو دیٹ دی ادر پرسن بیکمس کانشیس کہ بات لمبی ہو رہی ہے. یہ دیز آر ویریس ویز آف انٹرپٹنگ دیٹ آئی نوٹسڈ ان مائی سیلف. یو نو ہیڈ آئی ناٹ بین، اللہ کا بڑا شکر ہے جی. I honestly believe that it's a great blessing of God that you become conscious of it, that this is what you do. This is how you actually try to control the situation. But again, the important thing is that why not say it out? Why not share it with the other person? کہ یہ پرابلم ہے، مجھے تھوڑا سا کام کرنا ہے، یا مجھے اس وقت ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، تو مجھے اگر آپ اس میں ہم کین وی کنٹینیو لیٹر، بجائے اس کے کہ اس طرح کی ڈس رسپیکٹ کے ایلیمنٹ شو کیے جائیں. تو آئی ٹرائی ٹو ورک آن دیز. یہی جو ایکسرسائز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں اس کو اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہوں اپلائی کرتا رہوں. اور اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار می that I know that these things work because they have worked, often they have worked. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسپیکٹ اور بھی ہے جی، اور وہ یہ کہ ان چیلنجز کے باوجود بھی میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اینڈ دی ہول آئیڈیا الٹیمیٹلی بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ دیٹ ہم اب کوئی بھی ہم میں سے اس جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے زندگی میں، ہم پرفیکشن کی جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں.
we are all fallible, we are all imperfect. We might even develop a good habit and then still go against it. یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے. یہ ہمارے اندر ویکنیسز ہیں. یہ جنگ جو ہے، جو ہماری جو بیٹل ہے اپنے کنٹینیو ٹل دی ویری اینڈ. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک اور آئیڈیا بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ کبھی ڈیٹیل سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. دیٹ واٹ وی نیڈ ٹو ریئلی ڈو از رادر دین لک اپ ٹو somebody and follow that somebody, we need to create communities of improvement, communities of cooperation, where we can actually be a part, individually, of a team, of a community جو کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرے. اور اس میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ٹرسٹ رہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر یہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے مل کر بہتر ہونا ہے. ہم میں سے کبھی بھی، اب دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ میں اگر غلطی کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ فوراً کریکٹ کر دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا جی. اینڈ اب ایک آزمائش ہے ہماری، یہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوآپریٹیولی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. دس از واٹ آئی بلیو اینڈ دس از واٹ آئی وڈ وانٹیڈ ٹو شیئر ایز این اوپننگ آف دس سیشن. آج کے سیشن کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایکسپیرینسز. میں چاہتا ہوں کوشش کیجیے گا جو لوگ شیئر کریں وہ اس کو پریسائز کوشش کریں کہ شیئر کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، لیکن آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پوری کریں، لیکن آپ خود اس کا خیال رکھیں کہ سب لوگوں کو ٹائم ملے بات کرنے کا. جی میری طرف سے اتنی بات ہے. آج میرا فارغ دن ہے، آج آپ بات کریں گے. بسم اللہ. السلام علیکم. I'm just being brave, that's all. وعلیکم. آپ نے That's very good, that's very good. آپ نے سب بڑے اچھے موقع پہ آپٹ آؤٹ کر دیا ہے. But you know the subject you touched is so interesting. کیونکہ اس میں بھی کتنی dimensions ہیں. When you are with a group of people, and I'm just thinking out loud, ہم لوگوں کی different levels of experience and exposure ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب یہ جو سبجیکٹ ہے کہ جب ڈسکشن میں آپ کسی کو روکنا چاہتے ہیں لیکن روکنے نہیں دیتے، یہ صحیح آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ یو اڈاپٹ اے گلیز لک ان یور آئی which is really a body language of saying I don't want to listen to you. اس میں یہ ہے کہ آپ جینٹلی ریمائنڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو. جیسے ریڈیو میں اکثر سنتی ہوں because I'm a great lover of radio rather than television. ریڈیو پہ اکثر کہتے ہیں لوگ کہ I'm sorry we have a limited time, اس کا آپ خیال کریں. شروع میں ہی آپ یہ کہہ دیں اور we have to give the chance to others. The second challenge for everyone is, and I include myself in it, I am quite a lateral thinker and I sometimes get lost in my own train of thought. کہیں اور دماغ سے رہ جاتا ہے. To keep to the point is the main thing. جو لوگ بھول جاتے ہیں for whatever reason, nervousness یا lack of attention یا whatever. So this is a challenge, but I love the idea of you suggesting that we should make a community where we can share our experience and improve, because as we know, it's a lifelong journey. True. That's all I wanted to say. I don't want to ramble on. Thank you very much. Thank you. You can always come back on. No problem. Thank you very much. Thank you very much for sharing. شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں یہ ایک شیئر کرنا چاہ رہی تھی لاسٹ ویک جو آپ نے کہا تھا کہ جہاں کامیابی ہو وہ پروسیس بھی لکھنا ہے اور ناکامی ہو وہ پروسیس بھی لکھنا ہے. تو ایک ہی دن میں دونوں چیزیں ہوئی میرے ساتھ. پہلے کیا ہوا کہ میری ٹین ایجر بیٹی جو ہے، مطلب میں نے اس کا روم پورا کلین کر لیا اور وہ آئی اور اس نے تھوڑی چیزیں ادھر ادھر پھیلا دی. تو مجھے اریٹیشن ہوئی. میں نے کہا یہ کیا، ابھی میں نے صاف کیا تھا، ابھی آپ جلدی سے صاف کرو، اس کو ادھر نہ رکھو. اچھا تھوڑی دیر بعد میری پوتی جو 5 سال کی ہے
اس نے میرا پورے روم میں اس نے ڈیٹس کو پھیلا دیا پورا. اچھا میں جب ہوں، اوپر آئی میں نے دیکھا تو مجھے بڑی ہنسی آئی. پھر میں نے اسے بلایا اور میں نے اسے کہا کہ واہ آپ نے کتنا اچھا ڈیکوریٹ کر لیا دادی کا روم. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف میں دیکھ رہی تھی اس کو، مطلب اس کے لیے بچی بن گئی، اس طرح دیکھا. میرا جو نظریہ تھا دیکھنے کا وہ بدل گیا. تو ٹین ایجر کے ساتھ میں ٹین ایج کیوں نہیں بن سکتی؟ جو بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں بھی بن سکی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہم کہ کیا ہو رہا ہے، rather than judging immediately. That's a wonderful point. آپ نے جو بات کی ہے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ in one case you stopped your judgment، ٹھیک ہے جی، اینڈ یو ٹرائی ٹو گو ان دا مومنٹ، اور اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے شوز میں آ کر اس کو سمجھ کے آپ نے رسپونڈ کیا. اور دوسرے موقع پر اصل میں یہ نہیں کیا بیکاز یو ایکسپیکٹڈ ادروائز. اب یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اگر آپ اس پر جرنل کریں گے اور اس کو ہائی لائٹ کریں گے اپنے اس جرنل میں کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے مجھے ٹریگر کیا، وہ کیا پیٹرنز ہے جو کہ اب آگے ہمارا ٹاپک ہی آئے گا جی، ہماری ڈسٹارشنز جو ہوتی ہیں سمجھنے میں، پرسیو کرنے میں دنیا کو، کیونکہ ہم دنیا کے ساتھ ہر لمحہ انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو وی پرسیو، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، بینگ کانشیس آف آور انٹرنل پروسیسز، اس میں اگلا پروسیس یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بیسیکلی انٹریکشن ود دا ورلڈ ہو رہا ہے. اور ہم وین وی انٹریکٹ واٹ وی سی از کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں یہ تو ریالٹی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم اس ریالٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس میں کیا کیا بیریئرز ہیں اس کو ایکوریٹلی سمجھنے میں. یہ بیریئرز ختم نہیں ہونے، ٹھیک ہے جی، یہ بیریئرز ختم نہیں ہونے، لیکن ہمارا ان کے بارے میں کانشیس ہو جانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بیریئرز ہیں. ٹھیک ہے جی، ونڈرفل، تھینک یو ویری مچ جی روزبن. تو اس کو ہمیں سالو کرنا ہوگا، کیونکہ بعد میں نے یہی سوچا کہ مجھے اس بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح بہیو کرنا چاہیے، اسی طرح کا کوئی ونڈرفل، پازیٹیو بولنا چاہیے تھا. ونڈرفل جی، ونڈرفل. ہوتا کیا ہے اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ہمیں جب پرابلم نظر آتی ہے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ پرابلم ریزالو ہو جائے. اس وقت ہم اس پرابلم کے اندر ایک موجود اپرچونٹی کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، that this can be a very good opportunity of further improving our relationships. How can we go about doing that? وہی جو not just relationships, about all those principles جو آپ نے اپنے لیے سلیکٹ کیے ہوں گے، ان سب کو دیکھیں کہ اس میں میرے لیے ان کو اپنے زندگی میں ان کو پیدا کرنے، ان کو ایلیویٹ کرنے میں کیا اپرچونٹی ہے اس موقع پر جو میرے سامنے آیا ہے. سو یو ول اسٹارٹ ٹیکنگ ایوری تھنگ جو ابھی تک ہم لیتے رہے ہیں. آئیڈیلی ایسا تو نہیں ہوگا کہ پرفیکٹ ہو جائیں گے، لیکن مینی ٹائمس واٹ وی ول ڈو از وی ول اسٹارٹ لوکنگ ایٹ تھنگس not from the perspective of problems to be solved, but problems that are solving us, that are helping us improve as opportunities, inshallah. جی انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ خیر. Inshallah. Thank you very much. سر جو نئے پارٹیسپینٹ نے ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے آپ مختصر سا بتا دیں کہ ابھی کیا چل کیا رہا ہے، کیا شیئرنگ ہو رہی ہے، تو وہ بھی اگر ٹھیک شیئر کرنا چاہیں کچھ تو وہ کر لیں گے. ٹھیک تھی، میں بس یہ چھوٹا سا نوٹ لے لوں جو روزبن نے فرمایا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں عرض یہ کہہ رہا تھا جی کہ ہمارا ایک میجر ٹاپک تھا جو پچھلے کوئی 4-5 سیشن سے چل رہا تھا، وہ ختم ہوا. ہم ظاہر ہے کہ یہ ورک شاپ نہیں کر رہے، یہ انٹروڈکشن کر رہے ہیں اپنے ٹاپکس کا. تو میری یہ گزارش تھی کہ میں نے لاسٹ ٹائم یہ اپنے سیشن میں کہا بھی تھا، اسی سیشن میں جمعے کو، لاسٹ فرائیڈے کو، that today we will be discussing more, we will be giving more time to sharing your experiences about the 3 aspects of these multi-dimensional self. ایک ایسپیکٹ یہ کہ مجھے پتا نہیں تھا، آپ کو زندگی میں ایسی سچویشن پیش آئی ہو کہ بعد میں آپ کو پتا چلا ہو کہ میرے لیے ٹھیک معاملہ کیا ہوتا اگر میں کرتا، ٹھیک کیا ہوتا، بعد میں احساس ہوا، بعد میں معلوم ہوا. ایک وہ سچویشن ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے لیکن ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ وہ جو فوراً رسپانس دینے کا جو ایک ہمارا شوق ہوتا ہے، فوراً ریئیکٹ کر جاتے ہیں ہم، اس میں ہمیں کانشیسنیس نہیں پیدا ہوتی کہ ہم یہ کریں.
اور کسی نے بری طرح سے بات کی ہے تو میں نے بھی اس کو بری طرح سے دیکھ لیا، کسی نے بری طرح سے بات کی ہے میں نے بھی اس کو جواب بری طرح سے دے دیا، کسی نے اچھا نہیں کیا میرے خیال میں اچھا نہیں کیا تو میں نے اس کو اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، یا اونچا بول دیا یہ، اور بعد میں احساس ہوا کہ یار میرا تو پرنسپل تھا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ریسپیکٹفلی بات کرنی ہے، وائی از اٹ دیٹ آئی مسڈ، یہ وہ کانشیسنس کی کمی ہے۔ اور تیسری وہ صورت ہوتی ہے کہ میں کانشیس بھی ہو جاتا ہوں، میرے ساتھ کسی نے کچھ کیا، میں کانشیس ہو گیا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا یہ، I will maintain my standard. This person is going to do what he is and I'm going to do what I am. But then after a little while, I lose control and I do exactly what I was trying to avoid. یہ تین صورتیں ہیں، یہ وہ تین ڈائمینشنز ہیں، ڈائریکٹر سیلف کی جدھر نالج کی کمی ہے، آبزرور سیلف کی جدھر کانشیسنس کی کمی ہے، اور نمبر 3 کنٹرولر سیلف کی کہ جدھر کانشیسنس بھی ہے نالج بھی ہے لیکن کنٹرول نہیں کیا، وی جسٹ went through with it. ٹھیک ہے جی، اینڈ دین ایون ان دا مومنٹ وی ریئلائز دیٹ وی آر ڈوئنگ رانگ۔ میں ایک جگہ پہ گیا، ادھر لوگ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے تھے، تھوڑی دیر بیٹھا رہا چپ کر کے، میں نے کہا یار یہ آئی شوڈ ناٹ بی پارٹیسپیٹنگ ان دس ڈسکشن، وی شوڈ ناٹ بی بیک فائٹنگ پیپل، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئی واز دا لیڈر آف دا ہول تھنگ، دس کین ہیپن دس کین ہیپن۔ تو اس طرح کی چیزیں میں چاہ رہا تھا جی کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز اگر شیئر کرنا پسند کریں تو انشاءاللہ یہ شیئرنگ جو ہے یہ خود وہ ریفلیکٹیو جرنل ایک طرح کا ہوگا ہمارا۔ السلام علیکم۔ شیئر وعلیکم کرنے کے لیے السلام۔ تو کافی زیادہ ہو جاتی ہیں، میں وہ سوال 1-2 پینڈنگ تھے تو وہ کر لیتی ہوں۔ کوشچن بھی کر سکتے ہیں نا؟ کویسچنز میں خیال ہے اگر کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے کر لے، تو کویسچنز بعد میں کر ٹھیک ہے۔ لیتے ہیں جی انشاءاللہ۔ ہاں، شیئرنگ کے حوالے بہت سے ایک بات جو پچھلے دنوں کافی زیادہ مجھے، میرا نوائز تو نہیں آ رہا میری آواز میں؟ تھوڑا سی گونج آ رہی ہے جی، مجھے آ رہی ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے شاید لوگوں کو نہ آ رہی ہو، یہ وہ بتا سکتے ہیں جی۔ اب میں بات کرتی ہوں۔ اچھا، ہاں بہت تو اچھی ہے۔ شیئرنگ اس میں ایک چیز بہت زیادہ جس نے فائدہ دیا، پچھلے دن آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو مطلب میں کیوں اریٹیٹ ہو رہا ہوں، تو میں کیوں فرسٹریٹ ہو رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس بات کا تو کافی ساری چیزوں سے تعلق جوڑ جائے گا، لیکن واقعی میں نے اس کے اوپر جب بار بار دیکھا سوچا تو مجھے اپنی روٹین کے اندر بہت زیادہ اس بات سے فائدہ ملا، اپنے بچوں کو بھی بتانے میں، خود بھی ریئیکٹ کرنے میں، کہ اگر مثلا میری بیٹی کو کوئی چیز چاہیے اور وہ اس کے لیے شور مچاتی جا رہی ہے کہ سیل دے، موبائل دے، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، تو آئی جسٹ ٹرائی ٹو ریئلائز کہ اس کو تو وہ چاہیے، اس کی تو وہ نیڈ ہے، یا اس کو وہ کینڈی یا جو بھی چیز ہے اس کو وہ چیز چاہیے، تو میں کیوں چلا رہی ہوں، میں کیوں چیخنے لگ جاؤں آگے سے نا، یعنی اس نے وہ کرنا ہے جو اس کو کرنا ہے، اور میں کیوں فرسٹریٹ ہو رہی ہوں۔ تو یہ بعض جملے کوئی اتنے زیادہ شاید اثر کر جاتے ہیں۔ سیم وے ہم جا رہے تھے، ہم نے ملنا تھا بھائی امی لوگوں سے، اور راستے میں ظاہر دیر ہو رہی تھی، جلدی تھا، تو آئمہ کہتی ہے بابا اب ہمیں آئس کریم کھلا دیں، تو اب بابا نے ریئیکٹ کیا فوراً نا، تو آئی سیڈ فاروق کہ آپ جو وہ جو اس کے دل میں آیا وہ اس نے کہہ دیا، آپ کیوں اتنے اریٹیٹ ہو رہے ہیں، آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے واہ پاس ٹائم نہیں ہے، واہ، وہ تو وہی کہے گی جو اس کو کرنا ہے یا جو وہ چاہ رہی ہے۔ بالکل تو اسی طرح بالکل۔ ہم نا آئمہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو بار بار کہی جا رہی آپا میرا یہ کرو یہ کرو، تو اس نے ہم نا بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہی، تو چونکہ میں اپنے اوپر کام کر رہی تھی تو میں نے ہمنا کو بھی یہ بات بتا دی کہ بیٹا وہ جو کر رہی ہے اس کو آپ کرنے دیں، اس کو ایڈریس کسی طرح کر لیں، لیکن آپ اریٹیٹ ہونا چھوڑ دیں۔ تو اس کو ہلکا ہلکا سا کلک کی یہ بات، لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ اسے فائدہ ملا اپلائی کرنے میں، تو یہ تھینک یو چیز جی۔ تھی۔ یہ اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے نا جی کہ جو آپ کو جو فائدہ ملا ہے یو ریمین کانشیس آف اٹ، کئی دفعہ یہ ہوگا، اور اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اپنی فیلنگ کی اویئرنیس۔ ٹھیک ہے جی، آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیٹلسٹ ٹو میک اس اویئر، یعنی کیٹلسٹ اگر کسی کو ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ یہ ہوتا ہے، کیٹلسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو کہ ہمیں فوراً کسی دوسری چیز کو زندہ کر دے، ہمارے لیے یاد کرا دے۔ اس میں میرے خیال میں آپ کی جو
फीलिंग होती है, वो एक कैटलिस्ट होती है ये बताने का आपको कि you need to think about your construction. How are you making meaning of this? ठीक है जी, अगर आपको इरिटेशन फील हुई है एंड यू आर अवेयर ऑफ योर फीलिंग ऑफ इरिटेशन, तो इस मौके पर आपको पता चल जाएगा कि आई एम टेकिंग दिस डिमांड पर्सनली. यानी एक बच्चा ये कह रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है और मैं इरिटेट हो रहा हूँ इससे, तो इसका मतलब है कि मैं उस डिमांड को पर्सनली ले रहा हूँ. थोड़ी देर के लिए मिसाल के तौर पर आई कैन डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अगर बच्चा छोटा है, और अगर वो थोड़ी देर इग्नोर भी किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा क्या कहा भी जा सकता है कि लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, यू नो, जो बातें कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू गेट इरिटेटेड एट एवरीथिंग, यू नो, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ये जो आ रही हैं हमारे साथ स्टिमुलाई जो हमें है, हमको हर चीज पर जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स करें हम, या रिएक्ट कम से कम करें. रिस्पॉन्स तो चले, ये भी हो सकता है कि हम खामोश रहें, लेकिन रिएक्ट करना का जरूरी नहीं होता. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी, बहुत अच्छा शुक्रिया. सर, इसमें शायद मेरा जो कमेंट आया हुआ है वो शायद मैं समझ नहीं सकी कि इसका ये मतलब है कि बच्चे को चीखने दें या चिल्लाने दें. नहीं, इसका ये मतलब नहीं है. आई मीन मेरी पिछले महीनों की जर्नलिंग मुझे ये बता रही थी कि मेरे इमोशंस कहाँ कहाँ ऊपर नीचे होते हैं ना, और मैं क्यों रिएक्ट कर जाती हूँ. तो जैसे ये सेंटेंस आया तो इसने गोया एक पिछली मेरी जो भी फाइंडिंग्स थी अपने बारे में उसके साथ कनेक्ट करके एक अच्छा मुझे प्रोवाइड कर दिया. तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को चीखने दें, बल्कि आप इसको ज्यादा क्लियर करें कि कर सकते हैं. ये बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल, नहीं है आप जो मैं ये उसको कह रही एग्जैक्टली हूँ. यानी इसका ये मतलब नहीं है जी दैट सोबिया ये नहीं कह रही हैं दैट अगर वो इरिटेट हो रहा है तो आप उसको इरिटेट होने दें, या इरिटेट कर रहा है तो इरिटेट कर तो नहीं रहा, मतलब वो शोर मचा रहा है तो शोर मचाने दें, उसको डिस्ट्रैक्ट करें, उसको उसको तवज्जो दें, उसको बहलाएं, उसको गले से लगाएं, सब कुछ करें, बट यू डोंट नीड टू गेट इरिटेटेड. द थिंग इज, ये बात ज़हन में रखिएगा, और ये सिर्फ बच्चे से रिलेटेड नहीं है. दुनिया ने वो करना है जो दुनिया ने करना है. रिस्पॉन्स आपकी जिम्मेदारी है, हर लिहाज से आपकी जिम्मेदारी है. इससे आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होनी. पीपल आर गोइंग टू गिव यू गुड न्यूज, पीपल आर गोइंग टू बैड न्यूज, राइट? हाउ मच आर यू गोइंग टू टेक इट एंड स्टार्ट रूमिनेटिंग, फॉर इंस्टेंस, इज अप टू यू. यू हैव टू कंट्रोल योर रूमिनेशन. और इसके मेथड्स हम कोशिश करते हैं शेयर करने के. ये जो मैं इस पे बातचीत भी करने की कोशिश करता हूँ, इस पे बताता भी रहता हूँ कि कोशिश करें कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें. इसी तरह बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना जी. बच्चा छोटा है और बच्चा अगर फौरन उसकी डिस्ट्रैक्शन पैदा हो गई है. मैं पिछले दिनों सीरियसली, दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, दैट माय ग्रैंडसन, ही वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हिज पेरेंट्स. ये उन्होंने मूवी बनाई हुई है, which I found very interesting. He hid himself. एक कुर्सी पे बैठा, वो रिवॉल्विंग चेयर है, उसके ऊपर बैठा, उसने अपने ऊपर एक कवर ले लिया. अब वो छुप गया है, जाहिर है कि उसकी टांगे नजर आ रही हैं, हाथ नजर आ रही हैं, लेकिन वो छुप गया हुआ है. He's about 2.5. तो थोड़ी देर के बाद अब 10 काउंट हो गए, दे हैव अनाउंस्ड कि वो अब ढूंढने के लिए आ रहे हैं, सब कुछ हो गया. लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कवर उठाया और नीचे कोई चीज पड़ी हुई थी, उसको देख के कहते हैं ग्रीन, यू नो. ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड. वो मसला ही खत्म हो गया कि हाइड एंड सीक हो रही है. ही जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड. तो इफ अ चाइल्ड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, दैट्स इट, यू नो. यू हैव टू फाइंड समथिंग ऑफ इंटरेस्ट. बस इतनी बात होती है. अच्छा सर, इसमें एक मैं अपनी शायद पैराडायमेटिक एजम्पशन भी शेयर करना चाहूंगी जो अब तक पढ़ने से बनी है कि बच्चा और बच्चे जी जितने भी हैं वो सारे अपनी जिस स्टेज पर वो हैं, जिस डेवलपमेंटल स्टेज पे वो हैं, उनके रिस्पॉन्सेज उसके मुताबिक हैं. सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एग्जैक्टली. फर्स्टली. और अगर बड़े ये कर रहे हैं तो वहां पे भी मेरा ख्याल है कि बड़ों के सबके हालात, वाकयात, सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं. वो अगर इमोशंस में हैं तो वो आपको भी फ्रस्ट्रेट करेंगे. अगर वो गुस्से में है तो हो सकता है आप पे टेंट्रम्स थ्रो करें. तो ये पॉइंट कि दूसरे जो आपने भी अभी बात फरमाई है, दूसरे तो वही करेंगे जो उन बेचारों के साथ हुआ हुआ है या हो रहा है, और मुझ बेचारी ने वो करना है बिल्कुल जो मेरे पास है. तो ये है बिल्कुल जी, लाइक. बिल्कुल. वंडरफुल जी, वंडरफुल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थैंक यू फॉर शेयरिंग जी. जी, this is related to the caller but last. उनकी जो बात थी ना, जो बच्ची ने उनका रूम rearrange कर दिया. So I was really impressed by that. What a great reaction. So well done for keeping your cool. जहाँ तक teenagers की बात है, I just wanted to add a little bit
when I was a teenager, there was no such thing as a teenager. I don't think I was aware کہ hormonal imbalance ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. کبھی ہم نے یہ باتیں سنی نہیں تھی. Now we are all aware کہ teenagers کے ساتھ کیا گزرتی ہے. The only thing I would suggest is, and which I think works, is کہ آپ اپنے teenagers سے دوستی رکھیں. اب ایک دم سے آپ دوستی کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا. The earlier you start and you can become closer to your child, you might get a better response. That's all it is. Because teenagers are really struggling with their hormones. They're in a different world. They're a class of their own. They're different creatures at that time. So ye understanding ab sabko hai aajkal. So I would say the only thing is to be close to them and take part in them. And for the little one who rearranged your room, how about inviting her کہ چلو ہم دونوں مل کے کرتے ہیں. Maybe that might work. That's all I wanted to say. Thank you. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی میں اپنا ایکسپیرینس ہی شیئر کروں گی اور اس میں جو میری کنفیوژن بھی ہوئی وہ بھی شیئر کروں گی کہ میرے کلوز ون میں 2 لوگ جس میں دونوں کی پروموشن ہو رہی ہے، جس میں ایک جو ہیں ممبر ان کی بھی پروموشن پہ میں خوش نہیں ہوئی کیونکہ مجھے اتنا آئی تھنک کہ وہ بیہیویئر ایسا ہے ان کا کہ مجھے نہیں خوشی ہوئی کہ مجھے بلکہ ہوا کہ یہ اچیومنٹ کیوں ملی. لیکن جب دوسری مجھے نیوز ملی اور جو کہ تھا کہ وہ دوسرے ممبر کی پروموشن ہوئی تو مجھے ایک اسپونٹینیسلی خوشی ملی. تو اب اس چیز میں جس طرح مجھے اب جیسے اس وقت جب آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ دوسروں کا کہ کوئی اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے لیکن ہمیں اپنے آپ پہ دیکھنا ہے، تو میں پرنسپل بھول گئی کہ مجھے ایسا لگا جو میرے ساتھ اچھا نہیں ہے مجھے اس کی خوشی میں خوش نہیں ہونا، اور جو میرے ساتھ اچھا ہے مجھے اس کے ساتھ خوش ہونا ہے. یہ میرا ایک دم سے اسپونٹینیس ریئیکشن تھا جس میں وہ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ میرا کنٹرولر سیلف کا ہے کیونکہ یا آبزرور سیلف کا ہے کہ مجھے تو ایک دم سے سارے پرنسپلز بھول گئے. رائٹ. یہ دیکھیے یعنی اگر تو آپ کو کسی موقع پر اس پوری جو ایپیسوڈ ہے اس میں کسی موقع پر یہ خیال آ گیا کہ اوہو میں کانشیس نہیں تھا یا میں کانشیس نہیں تھی and now I should control this feeling. I should pray for people. Prayer is a very good thing. You can start praying because it will actually soften your heart towards people. لیکن اگر لیٹ سے آپ کانشیس نہیں رہے تھرو آؤٹ ایپیسوڈ میں کانشیس نہیں ہوئے تو پھر یہ آبزرور سیلف کا حصہ ہے. اگر آپ کانشیس ہو گئے لیکن وہ کنٹرول نہیں کر پائے تو پھر یہ کنٹرولر سیلف کا حصہ ہے. یہ بات واضح ہوگی جی. یعنی 2 چیزیں ہیں. میرے سامنے ایک خبر آئی، میرے دل کو برا لگا، یہ اسپونٹینیس ریئیکشن ہے، ٹھیک ہے جی. اینڈ دین آئی کیریڈ دیٹ ریئیکشن ود می. میں نے اور پھر تھوڑی دیر کے نہیں، میرا پرنسپل تو یہ ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ آئی ہیو ٹو بی جینرس اور آئی ہیو ٹو بی کمپیشنیٹ. اور کسی نے میرے ساتھ اگر برا کیا اور میں اس وقت کمپیشنیٹ نہیں ہو رہا اب تو یہ مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. یہی تو اپرچونٹی ہے اس کمپیشن کو اجاگر کرنے کی اپنے اندر، جو کہ میں اپنے اندر. دیکھیے اٹس ویری ایزی ٹو بی کمپیشنیٹ ٹوورڈز پیپل who are nice to you, but it is difficult to be compassionate towards people who have not been kind to you. وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اگر میں یوٹیلائز کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اویئر ہو گیا ہوں کہ ہاں یہ اپرچونٹی ہے، لیکن نہیں میں اس پہ غصہ بھی نکالنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. آئی ریئلی وانٹ ٹو کیپ دس اینگر الائیو ان می. تو یہ اب کنٹرولر سیلف کی غلطی ہے. یعنی غلطی نہیں ہے، کمزوری ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلطی ہے یا اس پر آدمی کو مایوس ہونا چاہیے، ہرگز نہیں. میں نے وہی جو بات میں نے گزارش کی، اٹ از اے لائف لانگ بیٹل اینڈ وی آر آل ان اٹ. ہم میں سے کوئی بھی جو ایک کامیاب کسی چیز میں ہو گیا تو ابھی اس کی کوئی ایسا نہیں کہ بیٹل ختم ہوئی ہے، وہ بیٹل جاری ہیں جی. میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں جی؟
ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو پھر آبزرور سیلف کی ہی رائٹ کمزوری ہوئی نا، کہ رائٹ پہلے تو ایک دم سے انکانشیس ایک تھا ریئیکشن، رائٹ تو رائٹ اور اس کے بعد جیسے اب ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ میں کیا کر رہی تھی، تو پھر اب میرا ہے کنٹرولر سیلف کا کہ مجھے کرنا ہے، رائٹ لیکن رائٹ، اس مجھے میں یہ کرنا ایگو، ہاں ہے. لیکن اس میں ایگو ابھی بھی آ رہی ہے کہ میں کیوں اچھا سوچوں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. وائی شوڈ آئی ڈو اٹ؟ اگر اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ یہ ایک ہاں ریسیپروسٹی کے ہے نا جی، یہ ہم نے اصل میں کنڈیشننگ ہماری ریسیپروسٹی میں ہوئی ہے. ہم نے ساری زندگی باتیں ہی سنی ہیں کہ اس نے یہ کیا ٹھیک تھا، ہے. میں کیوں اس طرح کروں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ایک پارٹی آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دوسرے نے یہ کیا تھا، میں کیوں اس طرح کروں. وہ آتے ہے، وہ ایک اٹس اے ویشس سرکل وچ ہیز ٹو بی بروکن سم ویئر. ادروائز انسان کی جو ایلیویشن کا موقع ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کنٹینیوسلی مواقع دے رہا ہے کہ ہم ان کو اپرچونٹیز بنا کر اپنی ڈیزائرڈ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں، اس گیپ کو کہ جو ریالٹی میں اور ہماری ڈیزائرڈ لیول میں ہے اس کو کم کرتے جائیں. لیکن اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ اپرچونٹیز ایک دن ختم ہو جائیں گی، پھر ہم ادھر ہی رہیں گے جدھر ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو سوچنا ہے کہ ایک اپرچونٹی آئی ہے، جس طرح میں نے ابھی روزبن سے گزارش کی تھی دیٹ ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی ٹو بلڈ ریلیشن شپس. if your idea and your idea should be one کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپس کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں اور بھی یہ بھی ہو اگر سکتا ہے، کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی سچویشن میں آپ کو برا فیل ہو رہا ہے اور بعد میں لیٹر آن آپ کو لگا یہ کہ نہیں یہ میری بات، یہ مجھے ٹھیک میں نے نہیں کیا، مجھے اصل میں کرنا یہ چاہیے تھا. اب ڈائریکٹر سیلف کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. ڈائریکٹر سیلف کی غلطی یہ ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی این اپروپریٹ ریسپانس ان دس سچویشن. میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا، ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پایا، میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی، میں اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں. یہ انفارمیشن کی غلطی ہے. ڈائریکٹر سیلف از دا ایزیسٹ ٹو ٹیک اپ ان دا سینس کہ اب صرف انفارمیشن لینے کی بات ہے. آپ لے لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. آبزرور سیلف کو کانشیس کرنے کی بات ہے، زندہ رکھنے کی بات ہے کہ میں الائیو رہوں موقعوں پہ. جب میں بالکل مثال کے طور پر سو بھی جاتا ہوں، اپنے آپ کو ریسٹ کرا رہا ہوتا ہوں، تو میرا کانشیس سیلف ریسٹ نہ کرے. I'm not saying کہ وہ رات کو بھی جاگتا رہے، وہ نہ کرے ریسٹ. میں اپنا کام کر رہا ہوں، کوئی آ گیا ہے تو میں بجائے اس کے کہ اپنے کام میں اتنا انوالو تھا کہ اچانک میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو یار، یہ ابھی مت ڈسٹرب کرو، یہ نہیں کرو. وہ کوئی صفائی کرنے والا آ گیا ہے اگر، تو میں اس سے اریٹیٹ ہو گیا ہوں کہ یار کیا، میں کام جب کر رہا ہوتا ہوں تو آ جائے. اسٹاپ دس. اپنے کانشیس سیلف کو، اپنے آبزرور سیلف کو زندہ رکھو. اور وہ جو کنٹرولر سیلف ہے وہ یہ کہ رسپانس ٹھیک دے رہے ہیں. اگر کوئی بات کرنی ہے، اگر میں بہت بزی ہوں، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، تو میں ان سے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کروں کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ابھی نہ کریں، بجائے اس کے کہ ڈانٹ دوں کہ آئندہ تاکہ یہ ڈر کے رہے اور آئے نہ واپس. تو دیز آر دا ایسپیکٹس. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں ایک میرا اور ایکسپیرینس ہے کہ میری ایک ریلیٹیو نے مجھے کال کی اور انہوں نے بیک بائٹنگ شروع کر دی. میں کانشیس ہو گئی کہ یہ غلط ہے، لیکن میں روک نہیں سکی انہیں کہ رائٹ رائٹ ہمیں یہ ٹاپک نہیں بولنا. مطلب کانشیسلی میں اندر سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہے، لیکن رائٹ. میں روک نہیں سکی. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. جی یہ اب وہ چیز ہے جی، وہ جو آپ جانتی ہیں اس کو بڑی اچھی طرح سے، وہ جو آئی ٹی سی کا جس کو دائرے میں آ جائے گا کہ یہ تھا میرا آئیڈیل، یہ میں نے کیا، یہ ہوا. اس کے پیچھے کیا فیئرز تھے میرے، ان کے پیچھے کیا میری ہڈن کمٹمنٹس ہیں، دوز وچ آر ہولڈنگ می بیک فرام مائی آئیڈیل رسپانس، اینڈ دین یور assumptions. یہ پوری سائیکل جب آپ پوری کر لیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وی کین گیٹ اوور دیٹ. اٹ بیکمز ایزیئر. اس میں دو لیولز ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے لوگوں کو، اگر وہ بیک فائٹنگ کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں چاہتے نا ظاہر ہے کہ وہ اوفینڈ فیل کریں. یعنی اوفینس اگر وہ لے لیں گے تو ہماری بات کا اثر کم ہوگا. ایون اف دے آر ڈوئنگ رانگ ان آور آئیز، ڈونٹ میک دیم فیل offended، بیکاز اس کے نتیجے میں یہ ریلیشن شپ کا انفلوئنس آپ کا کم ہوگا آئندہ.
make them feel comfortable, but try to get out of this in a positive, beautiful way. ایک تو یہ پتا چل جائے، اب اس کو کرنا ہے. کئی دفعہ آپ کو جب یہ پتا چل جائے گا تو یہ کر دیں گے آپ. اس کا مطلب ہے پھر وہ اڈیپٹیو چیلنج نہیں رہے گا. ٹھیک ہے ابھی جی، کئی دفعہ تھینک یو سوال جی. یہ پیدا ہو جائے گا آپ کو کہ میں پولائٹلی کیسے گریز کروں، پولائٹلی گریز کیسے کروں. ٹھیک ہے نا جی، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں چاہتا ہوں کہ پولائٹلی گریز کروں. جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. بھائی خیریت سے صاحب، میرا ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ کوشش کرتی ہوں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے نہ بتاؤں. تو ایسا ہے کہ میرے فیملی گروپ ہے واٹس ایپ کا. اس میں میں ایک پوسٹ شیئر کرتی ہوں جو کسی اسکول کے بارے میں ہے، اور وہ ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے بیکن ہاؤس کے بارے میں، اور وہ اچھی نہیں ہے. وہ میں نے شیئر کر دی. اب مجھے نہیں پتا کہ اگر میری فیملی کی کوئی خاتون جو ہے وہ اس کو پرسنل لے لیں گی. لے لیا انہوں نے پرسنل، اور اس کے فوراً تھوڑی دیر کے بعد مجھے کال کر کے انتہائی بدتمیزی سے بات شروع کی. جیسے ہی انہوں نے بات شروع کی اور مجھے لگا کہ یہ اب بالکل ہی پٹری سے اترنے والی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ سنو، میں اس لہجے میں بات سننے کی عادی نہیں ہوں. اور یہ کہہ کے میں نے فون کاٹ دیا، بند کر دیا. اس کے بعد میں نے ان کو میسج کیا کہ اس وقت تم بہت غصے میں ہو، تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو کر بات کرنا، تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو کے بات کرنا، تو پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں نے کسی کے اوپر کوئی ذاتی اٹیک نہیں کیا ہے. یہ ایک جسٹ پوسٹ تھی اور اس کو ایسے شیئر کر دیا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ میری بیٹی سے وہ ساری چیزیں جو ہے وائس میسج میں بھی اور فون میں بھی بڑے لمبے لمبے طریقے سے شیئر کی. میری بڑی بیٹی جو میرڈ، اور بہت ہی مطلب مجھے بھی برا بھلا کہا، اور اس کے علاوہ میری دوسری بچوں کے بارے میں بھی اچھی زبان استعمال نہیں کی. پھر میری بیٹی کا جب مجھے فون آیا، اس نے مجھے بتایا کہ امی ایسے ایسے ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نا اب کوئی جواب نہیں دینا اس کو. پھر ظاہر ہے اب خاموشی چھا گئی ہے. 2-3 مہینے کے بعد موئسہ وہ صاحبہ، ظاہر بلڈ ریلیشن ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ ان لوگوں کا، تو وہ میرے گھر آ گئی. وہ اسلام آباد میں رہتی ہیں، میں کراچی میں. وہ میرے گھر آ گئی. اب جب وہ میرے گھر آئی تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اس کے ساتھ کس طرح پیش آؤں. بالکل نہیں سمجھ آ رہا مجھے، اور میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس کا چہرہ بھی دیکھوں. میں اتنی دیر تک میں اوپر والے کمرے میں رہی، مطلب کوئی 5-10 منٹ میں رہی اوپر. لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کے گھر کوئی آئے اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہ کریں. بس پھر میں اس طرح سے سوچ کے نیچے آئی. میں نے سلام علام کیا. اس کے بعد وہ بالکل مجھ سے اس طرح مل رہی تھی کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کچھ کہا ہی نہیں ہے. میں نے بھی شو نہیں کیا کہ آپ نے جو ہے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب ایسا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا مجھ صاحب کہ وہ چائے وائے سب ان کو پیش ویش کر کے اس کے بعد وہ چلی گئی. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسا کیسے کر لیتے ہیں سب. اور یہ کہ میں نے جو کچھ کیا کیا وہ ٹھیک تھا، یا اگر کبھی آئندہ ایسی کوئی سچویشن آئی تو مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے جو میں کر چکی ہوں. لیکن یہ کہ اس کے بعد ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی نہ برا رسپانس آیا، نہ کبھی ان کی طرف سے کوئی تعلقات خراب ہونے والی کوئی بات ہوئی. اور ابھی میں اسلام آباد گئی تو انہوں نے مجھے بہت بہترین قسم کا ڈنر بھی دیا اور یہ سب کچھ کیا. تو لیکن یہ کہ وہ بات جو تھی نا وہ بالکل بھی نہیں آئی کسی بھی ٹاپک سے، جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ میں نے کوئی اشارتاً بات کی، نہ ان کی طرف سے کوئی آئے. تو یہ سب جو ہے یہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ یہ کیا تھا؟ دیکھیے، یہ آپ نے جو کیا، وہ جو بھی کیا، آئی ڈونٹ نو. وہ رپورٹ ظاہر ہے آپ نے تیار نہیں کی تھی. بیکن ہاؤس آپ نے بنایا نہیں. بیکن ہاؤس کو آپ ڈائریکٹلی نہیں جانتے. ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کے فیوچر میں ایک رول پلے کر رہا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. دے آر پروڈیوسنگ a very large number of educated people and an effective class of people. تو اس میں اگر آپ کو یہ رپورٹ آئی ہے تو اٹ شوڈ بی ٹیکن ویری اکیڈیمکلی، اس کو دیکھنا چاہیے. اور اگر ان کو کسی چیز نے ہرٹ کیا ہے تو وہ مطلب کیا بیکن ہاؤس کی مالک ہیں، انہوں نے بیکن ہاؤس بنایا ہے،
what is it that has hurt her, ये हम सब उनके जरूर बच्चे जानने की पढ़ते हैं, कोशिश करें. उनके बच्चे पढ़े हैं वहां Right, से right, ये. right. आई डोंट नो, आई डोंट नो क्यों ये हुआ. मतलब जाहिर है ये रिपोर्ट आपने तो नहीं लिखी थी, आपने जी तो शेयर की है फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल. तो जी इसमें ज्यादा से ज्यादा ये कि हम थोड़ा सा एम्पथाइज करने की कोशिश करें कि वो क्यों इतना ज्यादा किया उस मौके पर. उस मौके पर अब तो ये बात बहुत पुरानी हो गई है, मोस्ट प्रॉब्ली शी वोंट इवन रिमेम्बर दैट, एंड व्हेन शी हैज नॉट रिफर्ड टू इट, तो आप भी क्यों करें. लेकिन उस मौके पर ये बात की जा सकती है कि मैं आई एम रियली क्यूरियस, मेरी इस बात से आप अगर हर्ट हुए हैं तो मेरा मकसद आपको हर्ट करना हरगिज नहीं था, ना किसी और को हर्ट करना था. ये एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रही है. उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात अगर गलत हो रही है या अगर अगर बेसलेस हो रही है तो आप मुझे बताइए. मैंने कोई शेयर कर रहा है इसलिए नहीं किया, मैं हेयर से को शेयर नहीं कर रही. आई फेल्ट कि ये बात एक रीजनेबल बात है जो कि हमें शेयर करनी चाहिए. एजुकेशन के बारे में हमारा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है ना जी, काफी प्रॉब्लमैटिक है. जनरली दुनिया में प्रॉब्लमैटिक है. इसको इसके पैराडाइम्स काफी पेचीदा बन चुके हुए हैं. हम असल में एजुकेशन समझते हैं, मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इसको हमने कभी महसूस नहीं किया कि हमारा बच्चा जो है, जो कि 2.5 3 4 साल की उम्र में नर्सरी जाता है, तो वो इतने अरसे में काफी एजुकेट हो चुका हुआ है. काफी एजुकेट हो चुका हुआ है. वी डोंट कंसिडर दैट. हम ये समझते हैं कि एजुकेशन का एक टाइम है जब एजुकेशन खत्म हो जाती है इंसान की. कितनी अजीब सी बात है ये. यानी देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी लर्न मच मोर आउट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस as compared to what we do inside. And whatever we went there for, we learn a lot of other things rather than just what we went there for. आप इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं तो असल में वो इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ के नहीं उधर से निकलेंगे, आप बहुत कुछ लेकर निकलेंगे जो हम बिल्कुल नहीं जानते, और उस पर एजुकेशनिस्ट भी आमतौर पर नहीं जानते. ये है जो इंटरेस्टिंग बात है जी. वो भी नहीं जानते कि हम बच्चों की शख्सियतों के ऊपर जो असर डाल रहे हैं, ये सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ाने का नहीं डाल रहे हैं, हम उनकी पूरे पूरे किरदार को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली ये मैंने एक दफा ये लिखा भी था एक जमाने में, दैट किसी ने किसी जगह पे ये लिखा हुआ था, मैं इसको पहले भी शायद शेयर कर चुका हूँ, कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पाकिस्तान की जो है वो सड़कें बनाती है. ये सारी जो मेन रोड्स हैं ये वही बनाते हैं. उसके जी बारे में लिखा हुआ था एक जगह पे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन. ठीक है जी. एंड which really actually surprised me, and I wrote a very small piece on that there are only two institutions which actually build the future of the nation, and they are parents and teachers. There is no other institution. It is not roads that is the future of the nation. It is human resources. और हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर हम खराब कर रहे हैं. इसमें कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं हो सकता. इसको ये हमेशा याद रखें. वो किसी ने जो कहा है ना ये, कि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे जिंदगी में तो फिर ये नहीं कि आप इधर खड़े हैं, आप पीछे हट रहे हैं. इसलिए एजुकेशन के बारे में तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये शेयर करना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. जी बिल्कुल. इंस्टीट्यूशंस को ठीक है, मतलब इसमें खामखा किसी को जज्बाती करना है, समझ नहीं आई मुझे कि कोई इस तरह से जज्बाती क्यों होगा. यानी बट ठीक है जी, इंसान हो सकता है. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम. अस्सलाम. उस्ताद जी, ये 3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, या 4 कह सकते हैं आप, जिन पर मेरे साथ ये होता है और वो मैं बारी-बारी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस सफ़र में मैंने महसूस किया है। सबसे पहले तो जो रवैया मेरे साथ अपनाया गया हो और जिससे मेरी शख्सियत पर मनफ़ी असरात माज़ी में मुरतब हुए, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी ऑफ रिलिजन से और साइकोलॉजी से तब्दील हो गए हैं, हो रहे हैं और आगे भी. तो Okay. ऐसे तमाम रवैये जो मेरी शख्सियत पे मनफ़ी असरात जिन्होंने डाले, जब मैं अपने सामने आज भी किसी से के साथ होता हुआ देखती हूँ तो फ़ौरन से वही जज़्बात उमड़ आते हैं जिनको अब मैं कंट्रोल करना सीख रही हूँ. पिछले 2-4 माह पहले हम अपने आबाई इलाके में गए, वहाँ एक बच्ची के साथ ख़वातीन की ये बहुत बुरी आदत है कि अगर माँओं की आपस में
یا بڑی خواتین کی آپس میں اگر کوئی ٹسل چل رہی ہے تو وہ ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ بھی وہی رویہ اپناتی ہیں. تو وہ اب ان بچی کے ساتھ بھی اس کی والدہ کی وجہ سے بہت زیادہ خراب رویہ اپنا رہی تھی. اور جیسے ہی میں نے آبزرو کیا تو مجھے مجھے اس شخص سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن صرف اس بچی کی وجہ سے، کیونکہ میں فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ بچہ کس چیز سے گزر رہا ہے. یہ چیز ابھی بھی ہوئی ہے میرے ساتھ، حالانکہ میں نے خود کو بہت کنٹرول کیا ہے، میں پڑھ رہی ہوں، لیکن بہرحال اس کے اثرات ہوئے ہیں میری شخصیت پہ اس دوران. اور میں نے ان خاتون کے ساتھ جیسے پہلے میں گپ شپ کرتی تھی، میں نے وہ ترک کر دی صرف اس وجہ سے. لیکن بہرحال اخلاقی قدروں کو تو ملحوظ رکھا ہی میں نے. دوسرا جو موقع جو میرے جذبات کو ابھی بھی کر دیتا ہے ٹریگر، جب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کسی سچویشن میں، ہم کھڑے ہوں کسی کے سامنے کھڑے ہیں، کسی کسی یعنی میری غرض لگی ہوئی ہے کہ اچھا مجھے فلاں چیز کرنی ہے، تو اب میری ایک سچویشن ہے جس کا سامنے والا بندہ فائدہ اٹھا لے گا. تو ایسے میں کوئی شخص جب فائدہ اٹھا کے کچھ بھی ڈیمانڈ کر دیتا ہے یا ہم سے کروا لیتا ہے اور ہم چاروں ناچار ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو تب میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور پہلے بہت زیادہ پیک پہ ہوتا تھا اور میں اخلاقی قدروں کو بھی ملحوظ نہیں رکھتی تھی، لیکن اب الحمدللہ میں اس چیز کو اخلاق کے اندر رہتے ہوئے کرتی ہوں، لیکن وجہ ہے دماغ ابھی بھی خراب ہوتا ہے. اسی وجہ سے لوگ، اچھا اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی میں بگنر تھی اسٹوڈنٹ کے طور پہ، اور ہم لوگ اپنے خاندان میں گئے تو ہماری ایک بڑی خاتون ہے، ذہین و فتین ہے، انہوں نے بتایا وہ ڈسکشن کر رہی تھی ہمارے ساتھ، اور کہ ہمارے ہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کتراتے ہیں اور پورا سال ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرتے، اور ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے 2 سال تک ایک دوسرے کو نہیں ملتے. میں نے ان سے وجہ پوچھی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، آپ لوگ اپنے خاندان میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ وجہ کیا ہے پیچھے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں علم، لیکن میں تلاش میں رہی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی اس کی. اگرچہ وہ میرا خاندان، مطلب میرا آنا جانا زیادہ نہیں ہے، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد اسی خاندان کی ساتھ ذرا ہمارا انٹریکشن بڑھا ایک رشتے کی وجہ سے. تو ان کے ساتھ آنا جانا شروع ہوا تو مجھے فوراً پتہ چل گیا، اور بہت سی باتیں بھی ذرا باتیں پہنچتی ہیں، اور رویے بھی فوراً سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ویک پوائنٹس کا. یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے سامنے والے شخص پہ ایسا مطالبہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ چاروں ناچار شرمندہ، اور کچھ کر جو نہیں سکتا تو وہ اس مطالبے کو پورا کرے گا. یہ جو کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ جو ایسی بات کہہ دینا یا ایسا مطالبہ رکھ دینا، یہ لوگوں کو اس قدر ایک دوسرے سے آری ہونے پہ مجبور کر گیا کہ لوگ ایک دوسرے سے اب ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے. اور یہ مجھے پتہ چل گیا. بالکل یہی چیز جب میرے ساتھ ہوتی ہے تو بہرحال یہ میرا دماغ خراب کرتی ہے، پھر بھی اب سائیکولوجی کی مدد سے میں کنٹرول کر رہی ہوں اس کو، ابھی بھی اس کو بہرحال میں فیس کرتی ہوں. تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ میری نیت پہ شک کرتے ہیں، ماضی میں بہت زیادہ میں ریئیکٹ کرتی تھی، لیکن اب میں کر بھی جاؤں فرض کیا اگر 2-4 جملوں میں، تو ایک دم سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں. یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ میرے والد صاحب کا، میرا مزاج اپنے والد صاحب پہ ہے تھوڑا کہ چیزوں کو تھوڑا لائٹ لے جانا یا لاپرواہی برت لینا چیزوں کے معاملے میں. تو میرے والد صاحب کا بھی مزاج میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایک طرف ان کا فوکس بڑھا تو دوسری چیز دماغ سے نکل گئی. تو انہوں نے ایک معاملے میں اطلاع نہیں دی جس پر میری والدہ کو غصہ تھا، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں اطلاع دینی چاہیے تھی. تو میں نے، چونکہ ہمارے ذہن میں ہے کہ کسی کے موڈ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مثبت بول دیں، تو میں نے ایک آئیڈیا دیا کہ ہو سکتا ہے بہت رش میں ان کے دماغ سے ہی نکل گیا ہو. تو انہوں نے کہا کہ اپنے والد کی چاپلوسی مت کیا کرو. اگرچہ میری نیت صرف یہ تھی، یہ دیکھیں یہ میرے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی. ہمارے جو جہاں ہم کام کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام یا کہیں بھی کولیگز، جیسے ہی میری نیت پہ کوئی ہٹ کرتا ہے، میرے سبلنگز میں سے، کزنز میں سے، فوراً سے میرا میٹر ڈھونڈتا ہے کہ میری نیت پہ کیوں شک کیا گیا ہے.
अभी भी ये हुआ है, लेकिन ये है कि बहरहाल मैं कंट्रोल करती हूँ, वो तो स्ट्रगल जारी है। इसके अलावा एक और चीज जो बच्चों के हवाले से है, ये 5वीं चीज है। बच्चे जब बात चौथी। बात ओके। यानी बच्चों के साथ अब मेरा हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये वो, तो बहुत अच्छा मेरा रिलेशन है। और ये बात वो खुद मुझे बताते हैं कि आप दूसरों की तरह नहीं हैं। लेकिन एक चीज पे अभी भी मेरा मीटर घूमता है, और वो ये है कि बच्चे ये चाहते हैं कि हम उसकी उनकी लड़ाई लड़ें। पिछले दिनों एकेडमी में मुझे ये सूरत हाल पेश आई, मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैं वहाँ जाऊं। और वैसे खानदान में भी तो बच्चे क्या करते हैं कि वो खुद ही कर रहे होते हैं, बिगाड़ रहे होते हैं सब एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनका सब्र तो होता नहीं है उनमें। खुद ही बिगाड़ के और फिर खुद ही आकर एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होते हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और यूं वो डिमांड कर रहे होते हैं, हमें प्रोवोक कर रहे होते हैं कि आप हमारी जंग लड़ें इसके साथ, दोनों पार्टीज। ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, और ये मेरा मीटर यू नो ये चीज मुझे बुरी लगती है। बहरहाल मैं फिर थोड़ा बहुत लेक्चर देती हूँ, जो कि बहुत बुरी आदत है मेरी, नहीं देना चाहिए उस सिचुएशन पे, लेकिन बस फिर लेक्चर ही दे देती हूँ और कुछ नहीं। ये इंटरेस्टिंग चीज है जी, ये जी। इंटरेस्टिंग। और जी जी फरमाइए। एक और ये 5वीं हो गई। और छठी चीज जो मैंने महसूस की कि खवातीन के साथ जब भी बैठे, मनफी बातों की लिस्ट है जो खुल जाती है, और बहुत सी मनफी बातें, वो उनकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से होगी, और वो उनके खानदान के हवाले से भी होगी, वो उनके बच्चों के हवाले से होगी, और वो ऐसे प्रिटेंड करेगी कि जैसे उनको एक अच्छी जिंदगी नहीं मिली, हालांकि वो बाहर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी होती है। और इसी दौरानी में अगर आगे बढ़ के एक नौजवान कहे कि चूंकि ये जिंदगी बहुत बुरी है, लिहाजा आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लाइफ, तो वो तकरीरें भी झाड़ने पे लगेंगी, शादी बहुत अच्छी चीज है, शादी ये है वो है। नहीं, आपने तो पूरे का पूरा इमेज ही स्पॉइल कर रखा है शादी का। आपके साथ जैसे ही कोई बैठे तो आप कभी भी उसको नहीं बताती कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने मुझे ये घर दिया, ये बच्चे दिए, मुझे महरूम नहीं किया, ये सब जिम्मेदारियां दी। नहीं, आप सारा वक्त मनफी बातें करें शादी की जिंदगी के हवाले से, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि नौजवान बेरहा रवि का शिकार क्यों हो रहे हैं। वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं होती, और सारा वक्त नेगेटिव बिल्कुल बोलती भी बिल्कुल। रहती हैं। ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, और फिर सारा वक्त नौजवानों को कसूरवार ठहराती हैं इस चीज के लिए। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं इनको कैसे एहसास दिलाऊं हकीकत का। और बहुत अच्छा है जी। तो ये सात जी एक आखिरी जी जी एक आखिरी पॉइंट, जी जी 7वां पॉइंट जो श्योर। है वो ये कि हम खुद स्टूडेंट ऑफ रिलीजन है, लेकिन हम होने के बावजूद हम ये नहीं कहते कि हमें अल्लाह ताला ने चुन लिया है, हम जा रहे हैं और कोई मार्का आराई कर रहे हैं और हम दुनिया को तब्दील कर रहे हैं। इट्स जो ये हर बंदे की अपनी अपनी सलाहियत है, उसके लिहाज से कोई बंदा अपना फील्ड चुन लेता है। हमने भी एक फील्ड फील्ड चुन ली, स्टूडेंट ऑफ रिलीजन बन गए। लेकिन हमारे यहाँ लोग दीन के नाम पे बड़े जोरों शोर से बता रहे होते हैं कि अल्लाह ने हमें नवाजा है, हम जब जब हाथ उठाएं ये मिलता है। ये इस तरह की बातें कर करके दावेदार, या जब वो पूरी पूरी मजलिसें बैठी होती हैं और गुफ्तगू कर रही होती है, खानदानों में भी घरों में भी यही हाल है, तो मुझे उससे भी बहुत इरिटेशन होती है कि ये क्या रवैया है आप लोगों का। मतलब इम्पोर्टेंट जी, यानी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। जिसकी दुआ नहीं सुन रहा अल्लाह, तो यानी वो बहुत गलत है, और चूंकि आपकी सुन ली है और आपको वो चीज मिल गई है तो आप बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज भी इरिटेट करती है, लेकिन बहरहाल हम खामोशी से सुनते हैं और अपना स्ट्रगल जारी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और इससे इससे जो इम्पोर्टेंट चीजें आपने यहाँ पे बताई हैं जी, इसमें obviously there can be a lot of exploration about these any of these points। इसको एक एक को ले लेंगे अगर तो बहुत सारी एक्सप्लोरेशन की जा सकती है कि जो ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन देखें आपने इन सारी चीजों के बारे में, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी अपने वर्ड्स के बारे में हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं। हम किसी से नफरत नहीं करते जी, इंशाल्लाह हमारे दिल में अल्लाह ताला हमें नफरतों से पाक रखे। किसी से भी क्यों करेंगे हम नफरत? हम लोगों की वेल बीइंग का, लोगों की खैर खा रहेंगे इंशाल्लाह, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये। सो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि अपने वर्ड्स के बारे में ना हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं। वर्ड्स कैन अफेक्ट अस, दे अफेक्ट अस डीपली। ठीक है जी। तो ये एक तो ये बात। दूसरी चीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो ये चीजें बताई कि जो आपको बड़ी बड़ी सेंसिटिव बनाती हैं, यू बिकम वेरी सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स। दीज आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर अस टू बिकम मोर अवेयर ऑफ देम। ठीक है जी। देर आर मेनी टाइम्स, हर हर एक्सपीरियंस, हर इंटरेक्शन में
بہت کچھ لرننگ ہے. کبھی کبھی ہمیں یہ لرن کرنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی یہ بھی لرن کرنے کو مل جاتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بیکاز دس از ناٹ ویری کمفرٹیبل فار پیپل. تو یہ بھی ایک لرننگ ہے. اپنے آپ کو ہمبل رکھیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اس کے دین کو سمجھنے میں انٹرسٹڈ ہوں، تو اس کا مطلب ابھی یہ نہیں ہے کہ آزمائش ختم ہو گئی ہے، اب آپ انعام یافتہ ہیں. یہ زندگی آزمائش ہے، اور اس نے اینڈ تک آزمائش رہنا ہے. اگر کچھ ملے گا تو میری دعا قبول ہوگی تو آزمائش ہوگی، میری دعا قبول نہیں ہوگی تو آزمائش ہوگی. آپ اس جگہ پہ جب کھڑا کریں گے اپنے آپ کو، تو زندگی گزارنے کا ایک میننگ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ آپ نے بڑے پیارے بڑے خوبصورت پوائنٹس بیان کیے ہیں. میں اس میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ ان کو اپنے لیے وہی اپرچونٹیز بنا لیں جی، لرننگ کی، امپروومنٹ کی، آلویز ٹل دی ویری اینڈ انشاءاللہ. انریلینٹنگ ایٹیٹیوڈ یہ بنا لیں کہ میں نے انشاءاللہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. My question in dealing bad behavior, how much people are important mean I should ignore them totally if they are not listening to me and mending their ways, or should I wait? No, just pray for them and keep doing what you are doing. I mean, find out. Don't keep doing what you're doing. In fact, try to find a better way of doing them. Try to make them listen. I mean, don't give them up. Don't give up on them. It's a very important thing. If you're doing the right thing, keep doing that. But find better ways of doing it. اچھی طرح سے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو اپنے میتھڈ میں کیا چینج لا سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں زیادہ لوگ متوجہ ہو سکیں؟ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو ہم آئندہ بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. rather than giving statements, try to put your statements across as questions. Try to question their ideas, not to corner them, not to sort of tell them that they are wrong, but to understand them. Without understanding them, you cannot actually help them. This is important. ڈاکٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا جی کہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی پیشنٹ کے علاج میں، وہ ڈائگنوز کرنا ہے. اگر آپ ڈائگنوز کر سکیں گے تو اصل میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب مجھے کدھر سے اپروچ کرنا ہے. وداؤٹ ڈائگنوزنگ ہم اصل میں ہو سکتا ہے کہ ہر چیز پر ہتھوڑا مارنے کی کوشش کریں. تو اوائڈ ڈوئنگ دیٹ. And secondly, if you're trying to deliver a message about religion, then I would suggest very strongly that you should know your religion at a very deep level before considering it your responsibility to have to deliver the message of religion. So when others are harming us and we are aware of their intentions, still how can we not make judgments about those people, which seems like a natural phenomenon? Isn't it inevitable? We will never be able to know about anybody's intentions unless they tell us. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. We can only infer their intentions. کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں جانتا ہوں کہ اندر اس سے کیا چل رہا ہے. Most of the time you will be mistaken. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک میں اپنی انٹینشن آپ کو خود سے نہیں بتاؤں گا بری، ٹھیک ہے جی، اچھی تو میں دعوے کر سکتا ہوں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. لیکن اگر میں یہ آپ کو خود سے نہیں بتاؤں گا کہ میرا اصل مقصد یہاں پہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، تو آپ یہ صرف اسکرائب کر سکتے ہیں مجھے. وی کین نیور نو اباؤٹ اٹ. کبھی اس خیال میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم کو پوری سچویشن پتہ ہے. ہم کو کبھی پوری سچویشن نہیں پتہ ہوتی، کبھی بھی نہیں. پوری سچویشن کا مطلب ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، کیسے ادھر تک کیسے پہنچا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ ساری بات جب تک کہ دوسرا شیئر نہیں کرتا، وی کین نیور نو اباؤٹ اٹ. تو ایک تو اس سے نکلے. ججمنٹ، اگر آپ کو ججمنٹ فائدہ دیتی ہے تو کر دیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش یہ کرتا ہوں کہ وین وی جج somebody, we are putting ourselves in a position, at a final position جدھر سے there is no return. ٹھیک ہے جی، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. لیٹ سے آپ نے یہ ججمنٹ دے دی ہے. وہ جنرلائزیشنز ہوتی ہیں عام طور پہ. کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو اتنی بات کیوں نہ کی جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، میرا ایکشن غلط ہے، معز امجد نے یہ غلط کام کیا ہے، معز امجد غلط انسان ہے. یہ ججمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو اوائڈ کریں جس حد تک ہو سکتا ہے، تاکہ وہ دروازے کھلے رہیں، تعلقات اچھے رہیں. آپ کی اندر سے تعلقات اچھے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر سے دوسرے کی بھی فیلنگ اچھی ہو. تو ونس وی جج ادرز، تو ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا چینج ہو جاتا ہے یا دوسرے پہ کوئی فرق پڑتا ہے. اصل میں مجھ پر فرق پڑتا ہے. اس وجہ سے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اس کو اوائڈ کرتے رہنا چاہیے. یہ کوشش اپنے آپ کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور اس کو بھی زندگی کا موقع دیا ہوا ہے، تو اس لیے ابھی آزمائش جاری ہے. تو لیٹ می جسٹ کیپ ٹرائنگ. وائی گیو اپ آن پیپل؟ I wouldn't like that. I mean, I wouldn't approve of it. It's your life. میرے سے بھی شاید یہ غلطیاں ہوئی ہوں گی. I would not say کہ ایسا نہیں ہوا. But I would, at this time in my life, I would think کہ اپنے ریلیشن شپس کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کریں، بہت ہی اچھا کرنے کی کوشش کریں، کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی آدمی واپس آئے تو آپ کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن شپ ایسا ہو کہ وہ آپ کی بات سننا چاہتا ہو. جی سر، یہ تھوڑا سا سوال مجھے ریلیونٹ لگ رہا ہے، یہ ازمپشنز پہ ہے، بٹ اگر آپ یہ دیکھ لیں. مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا دراصل گانا دجال ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ہمارا یہ سیل فون ایک آنکھ کی طرح ہے جسے ہم اٹھائے پھرتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں. آپ اصلاح کر دیں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے. آپ کو اس کی جو برائی ہے، دیکھیے ہر چیز زندگی میں، یہ جو کمپیوٹر ہے جس کے ساتھ میں بیٹھ کے اپنی طرف سے لوگوں تک اچھی بات پہنچانا چاہتا ہوں، یہ میرا استعمال ہے اس کا. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ٹولز جتنے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو آپ کے پاس آئیں گے وہ اصل میں نیوٹرل ہوتے ہیں. ان کا آپ استعمال کیسا کرنا چاہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اچھا استعمال کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر آپ اچھا استعمال نہیں کر رہے، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش میں ہم پھنس گئے ہیں. اس سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. ہمیں اس استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، اس استعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. الٹیمیٹلی زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، دیٹ واٹ ایور ادرز آر ڈوئنگ دیٹ کین بی اے ویری گڈ لیسن فار یو. وہی میں نے جو آپ سے گزارش کی کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے کسی اور میں، تو ہمیشہ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیے کہ میں اپنے لیے اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں، میرے رویے میں کیا غلطی ہے. آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور آپ نہیں آبزرو کر پاتے. ایک پرابلم ہے نا جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم نے ساری زندگی سارے چہرے دیکھے ہیں لیکن اپنا نہیں دیکھا کبھی بھی. ڈائریکٹلی اپنا چہرہ کبھی نہیں دیکھ سکتے ہم. اسی طرح ہم اپنے آپ کو، اپنے عمل کو بھی ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے. ہم جس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں وہ دوسرے کا رویہ ہے. ہم ایک ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی ٹیبل پہ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، آپس میں بات کرنے کے بجائے فون میں مگن ہے. تو اس سے مجھے خیال آ سکتا ہے، اس سے مجھے ایک چیز کا اسٹیمولس پیدا ہو سکتا ہے اس تھاٹ کا کہ یار میں بھی ایسا کرتا ہوں. تو اٹ واز اے گریٹ اپرچونٹی فار می ٹو لرن اف آئی یوٹیلائز اٹ. ایک دوسرا طریقہ یہ کہ میں آ کے صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ دیکھیں لوگ کتنے زیادہ اس طرح ہو گئے ہیں، اور کل کو آپ مجھے آبزرو کریں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تو میں بھی ایسے ہی بیٹھا ہوں. تو یہ تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا. علم جو آپ کو اپنی ذات کو امپروو کرنے کے لیے فائدہ نہیں پہنچا رہا، وہ علم کسی کام کا نہیں ہے جی. اس کو وہ نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا شاید. تو آئی تھنک اپنے ٹولز کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے پاس جو موجود ہمیں اپرچونیٹیز خدا نے، یہ کمپیوٹر دیا ہوا ہے، یہ ٹیبل ہے، سب کچھ ہے. آئی کین یوٹیلائز دس پازیٹیولی، نیگیٹیولی. اس کو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل بنائیں اپنے لیے. یہ اس کا استعمال بنائے گا. سر یہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی اسی حوالے سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جس طرح ڈائریکٹر سیلف کی ہم نے ویکنیسز کی بات کی، تو تھوڑا سا میرے میں یہ ایشو تھا کہ ایک فیملی ممبر ہیں، جب وہ آتی تھی ان کی تھوڑی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لائک میں اس طرح سے بیہیو کر دیتی تھی کہ تھوڑا اریٹیشن والا شو کروا دیتی تھی، کیونکہ تھوڑا ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ بہت زیادہ لاؤڈ اور بہت زیادہ، اگر انہوں نے 2 آورز آنا ہے انہوں نے بس بولنا ہے، اگر ان کو ریپلائی کیا ہے انہوں نے اس چیز پہ توجہ سے بات نہیں کرنی، نیکسٹ اپنی بات شروع کر لینی ہے. تو میں کافی زیادہ اس پہ تھوڑا اریٹیشن، ڈائریکٹلی اگر انہیں نہیں بھی کہنا تو اریٹیشن والا شو کر دینا یا کچھ نہ کچھ اس طرح سے انہیں میسج کنوے کر دینا. لیکن پھر جب میں نے اپنے پرنسپلس پہ تھوڑا بار بار سوچا، ابھی بھی میں سوچ رہی ہوں، ابھی اس طرح نہیں کہ کمپلیٹلی وہ ہو گئی ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرا ایک پرنسپل جو ہے وہ کیوریوسٹی کا، میرا جو پرنسپل ہے وہ اس بیہیویئر سے الائن نہیں کرتا کہ اگر وہ اس طرح سے آ رہی ہیں یا میں اریٹیٹ ہو رہی ہوں تو کم از کم مجھے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لے کے ایک دفعہ ان کو ایک
مطلب کہ میں اگر مجھے ان کا بولنا اچھا نہیں لگتا لیکن مجھے لوگوں کو آبزرو کرنا یا یہ چیزیں تو مجھے پسند ہیں، تو میں ایک دفعہ میرے پاس اللہ تعالیٰ ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ایک سبجیکٹ میرے پاس آ کے بات کر رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو واہ ایک کیوریوسٹی سے ان کو آبزرو کروں، ان کے سارے بیہیویئرس کو دیکھوں یا چیزوں کو اینالائز کروں. تو اس کے بعد جب میں نے اس اینگل سے اس چیز پہ سوچا تو اب ریسنٹلی کل پرسوں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آنا تھا، تو میں نے بالکل ایک ڈفرینٹ جسٹ میں نے اپنا تھاٹ پروسیس چینج کیا کہ یہ ایک میرے پاس ایک اپرچونٹی آ رہی ہے جس کو میں نے ایک دیکھنا ہے. تو وہ میرے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. جو کل والی ہماری ڈسکشن تھی جو 2 گھنٹے تھے، مجھے لگتا ہے کہ پہلے والے ہمارے اتنے دیر کے تعلق سے کبھی میں ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جان پائی جتنا صرف کل والی جو ہماری ڈسکشن تھی اس میں جو میرے پاس ان کے حوالے سے بہت ساری ایک چیزیں پازیٹیو وے میں میرے سامنے آئیں. تو پھر میں نے اسی طرح کیوریسلی میں نے جسٹ ان کے بیہیویئر، ان کی باتوں کو، کیونکہ میں نے کہیں نہ کہیں انالائز کر لیا کہ ان کی یہ نیڈ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنا جانا چاہتی ہیں، کہ ان کو کوئی سننے والا ہو. تو میں نے جسٹ انہیں لسننگ ایئر پرووائڈ کر دیا. جب مجھے پتا تھا کہ اگر وہ مجھ واہ سے کوئی بات کر رہی ہیں، کوئی کوشچن کر رہی ہیں، تو وہ اس کے ریپلائی میں بھی اپنی بات بتانا چاہ رہی ہیں، تو میں نے ایک مختصر سا جواب دے کہ اچھا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. تو جسٹ یہ جو ساری ڈسکشن تھی، شاید مجھے ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا لیکن یہ میرے لیے ایک بہت زیادہ لرننگ اپرچونٹی ثابت ہوئی کہ میں نے کافی، پھر میں کل رات میں بھی اس چیز کے بارے میں سوچتی رہی کہ شاید میں نے پہلے کبھی اتنی دیر کے اپنے تعلق میں اتنا ان کو نہیں انالائز کیا، یا ان کے جو ایک فیئرز یا ایک جو چیزیں باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ایسے بیہیو کر رہا ہوتا ہے یا اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے وہ بہت سمپیتھی اور بہت زیادہ ان پہ وہ پیار والا ایک ایلیمنٹ فیل ہوا. ٹرو جسٹ یہ ٹرو ایک چھوٹا ٹرو سا ایکسپیرینس تھا جس پہ میں سوچ رہی بہت تھی، تو پھر خوبصورت میں جی، نے کہا میں شیئر کرتی ہوں. بہت خوبصورت ایکسپیرینس ہے آپ کا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. یہ جو ایکسپیرینس کے اندر سے جو ہمیں اس کی سب سے بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے نا جی، وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے ہم نے کسی کی تھوڑی سی بھی اگر ہیلپ کی ہے، somebody felt better talking to us. I think that's the best that we can do. واٹ اے ونڈرفل تھنگ. کیا خوبصورت بات کی آپ نے کہ مجھے جو چیز آج تک آپ کو اریٹیٹ کر رہی تھی وہ آج جب آپ نے اس کو اپرچونٹی سمجھ لیا اپنے پرنسپلس کو پریکٹس کرنے کے لیے، تو کیا شاندار اپرچونٹی بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کیا کچھ نکال دیا. جی تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ وزیا. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ جی. جزاک اللہ. سر بس وعلیکم مجھے ایک السلام ورحمۃ اللہ جی. جس سے مجھے بس ایک چیز پوچھنا تھی، جو مجھے لگتا جی ہے سر ہمیں نا صرف تنقید کرنے بھی نہیں آتی. آپ نے تھوڑا ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ وی شوڈ بی ویری ڈیسنٹ وائل وی کرٹیسائز سم ون. تو کیا اس گرے ایریا کو ہم امپروو کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ کورسز لینے پڑیں گے یا خود سے ہی کچھ کرنا پڑے گا؟ آپ کچھ ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ ایک سمپل سی بات یہ ہے جی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک یعنی کورسز میرے سارے کورسز میں رجسٹر کریں اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ نے یو ہیو ٹو بیکم مور کانشیس آف اٹ. اور سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے ٹو لک ایٹ یور اسٹیٹمنٹس فرام دی ادرس پرسپیکٹو. اس کی عادت ڈالنے کی کوشش شروع کر دیں کہ میں سچویشن کو، کسی بھی سچویشن کو ایک اپنے پرسپیکٹو کے علاوہ دوسروں کے پرسپیکٹو سے سننا شروع کر دوں. مثال کے طور پر اگر میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی جملہ بولا ہے تو وہ میں اپنے بیٹے کو بولوں گا تو وہ کیسے دیکھے گا، وہ کیسے سمجھے گا، وہ اس کو کیا فیل ہوگا، وہ اور کیسے سمجھ سکتا ہے. یہ جو ویریس آپشن ہیں. سیکنڈ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ورنہ اس کی تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں، بٹ ون ویری امپورٹنٹ کوالٹی دیٹ وی نیڈ ٹو انکلکیٹ about this is that rather than giving statements, questions پوچھے جائیں. questions, real questions. ٹھیک ہے جی. real questions are those questions کہ نہ تو آپ ان کو کارنر کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، نہ آپ کو ان کا جواب پہلے سے پتا ہوتا ہے. آپ ایک آدمی کو لیٹ سے ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ جھوٹ کا سے غلط ہو گیا، یار جھوٹ بولنا بالکل ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کوشچنز پوچھے جائیں کہ وہ زندگی کو دیکھ کیسے رہا ہے، ہاؤ از ہی لوکنگ ایٹ اٹ. کوشچنز پوچھے جائیں، اس لیے نہیں کہ وہ پھنس جائے، وہ اس کو مان لے. اس لیے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو اتنے زور سے یہ کہہ رہا ہے وہ کیسے کہہ رہا ہے. یار میں تو اس کو اتنی آبویس حقیقت سمجھتا تھا. یہ جو کیوریوسٹی جس کا ابھی وجیہ نے ذکر کیا، کیوریوسٹی اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے. ایک آبویسلی غلط بات میرے نزدیک ہے
मैं ये नहीं जज करूंगा कि दूसरा गलत है, मैं ये नहीं जज करूंगा कि दूसरा बेवकूफ है, मैं ये सोचूंगा कि उसने देखा कैसे है सिचुएशन को। ठीक है जी। वो जब आपको सामने रखेगा तो यू विल गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स। अच्छा, इसका नतीजा ये नहीं निकलेगा, इतनी ऑब्वियस चीज अगर है तो ये नतीजा नहीं निकलेगा कि दूसरा वैसे ही जाएगा जैसे आया है, उसके सवालात पैदा होंगे उसके जहन में। तो एक तो ये कि आप कभी भी जिंदगी में ये मकसद अपना ना बनाएं कि मुझे किसी एंड पे पहुंचना है, किसी रिलेशनशिप को इस जगह पे पहुंचाना है, अगले को इस्लाम कबूल करवा के ही छोड़ना है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना, मैं ये मेरी डोमेन है। अगले को अच्छा इंसान बना के ही छोड़ना है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मुझे मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने जो कुछ करना था उसके साथ इंटरेक्शन, उसमें अपने आप को अच्छा रखा या नहीं रखा, उस प्रोसेस को एंजॉय करें। लाइफ इज नॉट बेसिकली अ डेस्टिनी, लाइफ इज अ प्रोसेस। इसको एंजॉय करना शुरू कर दें, इस प्रोसेस को एवरी डे, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अपने आप को गौर करें, अपने आप को बेहतर करें और अपने इंटरेक्शंस को बेहतर करें। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस कि दूसरा जो है वो असल में किधर है और उसको किधर पहुंचना चाहिए, ये देखें कि मैंने किधर जाना है। अच्छी तरह बात करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उनमें से दो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ठीक है जी। एक ये कि पर्सपेक्टिव देना शुरू कर दें दूसरों के, और दूसरा ये कि अपनी बात को सवालात में फ्रेम करना शुरू कर दें, रियल क्वेश्चंस। मैं इसकी मिसाल देता होता हूँ, नॉट क्वेश्चन लाइक तुमने चॉकलेट खाई है तुमने चॉकलेट, उसके मुंह पे चॉकलेट लगी हुई है और मैं इससे पूछ रहा हूँ, तो ये तो आई विल मेक द अदर पर्सन डिफेंसिव अबाउट बीइंग आस्क्ड। ये आपको पता है लोग जो क्वेश्चन से इतना गुरेज करते हैं वो क्यों है? क्योंकि सारी जिंदगी उनसे इसी तरह के सवालात किए गए हैं। ये भी आप अगर किसी के साथ दयानतदारी से भी क्वेश्चन करें ना कि मैं जानना चाहता हूँ, तो पसंद नहीं करता वो ये, तो यार अपनी गल कर। तो उसका मसला ये होता है कि मुझे क्यों फंसा रहे हो। सही बात। ठीक है, थैंक यू राइट जी। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब, कैन यू हियर मी? जी जी जी, मोई आई साहब, कैन। मेरे से आपसे ये सवाल है, आई हर्ड व्हाट द लेडी जस्ट सेड। मेरा ये बहुत एक्सपीरियंस है कि हर एक को कन्वर्ट करने को, करेक्ट करने को रहता है। मैं बहुत दरसों में जाती थी, लेडीज के दरसों में, joined lot of classes. हर जगह मुझे लगा था कि the person speaking is his personal opinion, but the whole criteria was कि भाई मैं आपको चेंज कर दूं, आप गलत डायरेक्शन में हैं। और लेडीज के साथ तो ये था कि वो तो डांटती थी, ये गलत है, ये जहन्नम में जाओगे, ये गलत है, जहन्नम में जाओगे। And very often I used to just leave the room and walk away. तो मेरा ये सवाल है कि ये हमारी कोई जिम्मेवारी है कि हम हर एक को सही रास्ते पे चलाएं, हर एक को कन्वर्ट करें, हर एक को बताएं कि इस्लाम इज द ओनली वे टू गेट सैल्वेशन, या हम कहें कि भाई ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको अगर समझ में आती है आप एक्सेप्ट कर लें, अगर नहीं समझ में आती तो आप ना करें। बट आई हैव हैड वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस ये इस किस्म के दर्स में जाके सुनने में से। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये इज इट द ड्यूटी ऑफ एवरीवन कि वो हर एक को करेक्ट करता रहे कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, या शुड वी जस्ट से कि अच्छा भाई मैं ये करता हूँ, तुम्हें जो समझ आती है कुरान शरीफ खुद पढ़ो, या जिस किसी स्कॉलर की तुम्हें समझ आती है उसको समझो, और यू डोंट हैव टू लिसन टू मी। जिम्मेदारी तो मतलब अगर आप देखिए, वंस यू गो देयर, एवरीबडी हैज हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। मैं ये समझता हूँ जी कि दीन हो, मजहब हो, ये जो चीजें हैं ये बेसिकली एमिनेट करती हैं बिलीफ से। ठीक है जी। आप यू कैन मेक अ पर्सन कंप्लाई विद योर प्रैक्टिसेस, बट यू कैन नॉट गिव हिम और हर योर बिलीफ। ये दे नहीं सकते, हम क्या करें? मैं अपने बेटे को अपना बिलीफ नहीं दे सकता, इट कैन नॉट बी ट्रांस। मैं उससे ये कह सकता हूँ कि ये कहे कि खुदा एक है, लेकिन मैं उससे ये कैसे कहूँ कि वो अब इसको इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल ले, इसको अपना एक लिविंग बिलीफ बना ले, फेथ का हिस्सा बना ले। दिस इज समथिंग विच वी ओनली इंटरनलाइज थ्रू आवर ओन thought processes, through our own cognition, through our own
کنسٹرکشنز. تو ایک تو یہ کہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی, ہم کو اصل میں لوگوں کو صرف ایک چیز کرنی ہے کہ جو بات, اور وہ اس اصول کو سمجھ لیجئے, جو بات آپ کو زندگی میں ٹھیک لگتی ہے آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, اور اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں فائنل ریالٹی تک پہنچ گئی ہوں یا پہنچ گیا ہوں. ہمیشہ اپنے لیے اپنے دل کو کھلا رکھیے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے پروسیس آف بینگ ایکسپوز ٹو مور انفارمیشن ایز یو موو اہیڈ ان لائف ویر ایور یو ہیو ریچڈ. اٹ ڈز ناٹ میٹر, مے بی یو آر 90 years old and still living, and that means that you'll be exposed to something new tomorrow. So keep yourself open, because you'll be answerable for every word that you utter. Every word that you utter. You have to be very conscious of it. جب یہ آپ سوچ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرا اپنی رائے کے مطابق عمل کرتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کرو یا وہ کرو, آپ کو جواب دینا ہے نہ. یہ نہیں آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز بنے گا کہ میں نے اس کا درس سنا تھا یا اس کا لیکچر سنا تھا اس لیے یہ کیا تھا. آپ نے جو ٹھیک سمجھا آپ اس کے مطابق عمل کیجئے. یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. But یو ول بی آنسریبل فار دیٹ. Moisa, when you try to argue, you are cut down and you're told کہ بھائی تمہیں کیا پتا ہو, are you the expert? These are the scholars, انہوں نے مذہب پڑھا ہے, یا جو آپ مدرسوں میں دیکھتے ہیں نون, وہ تو it's like it's their duty to change your mind. And میں نے Right. یہ آپ پاکستان میں تو دیکھتے ہیں مدرساز میں کیا ہوتے ہیں, گھروں میں کیا ہوتے ہیں, ماں باپ بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھی, 2 تھپڑ لگے, جاؤ جا کے نماز پڑھو. I have seen it in my own family. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے I just feel کہ it takes you away from religion. اور یہ جو ہماری فیلنگ ہے کہ جی ہم لوگ صرف جنتی ہیں اور باقی لوگ سارے جو ہیں جو نان مسلمز ہیں وہ تو جنت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ اس قسم کی تھنکنگ جو ہے یہ تو وی ہیو ٹو چینج. ساری دنیا میں مسلمان تو نہیں پھیلے ہوئے. یہ وہی بات ہے نا جی, کہ یہ آپ اپنی تھنکنگ کو ٹھیک رکھیں, آپ اپنی بات بیان کر دیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو آرگو. ایک چیز یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی جاننے والا کوئی اسکالر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کو آپ آرگومنٹ میں ڈالیں گے اس کے پروگرام میں یا اس کے آڈینس کے سامنے, تو اس کی ایگو کو ہٹ کریں گے آپ. So avoid doing that. Why argue? If you feel that this is your experience, that people get very defensive, they get aggressively defensive about their point of view, don't do it. I mean, avoid it. وہ ان کی ذمہ داری ہے. They'll be answerable for what they are doing. You'll be answerable for what you are doing. So keep it that way. It's a very simple formula. I am responsible for what I'm doing, and you are responsible for what you're doing. If a person thinks that he has to bring you to the point of his, beliefs or what, تو ایک چیز تو میں نے گزارش کر دی, وہ بلیفس پہ تو لا نہیں سکتا آپ کو. ٹھیک ہے جی, وہ آپ کے ایکٹیو بلیفس وہ بنا نہیں سکتا. ایک بات. نمبر 2, وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کا عمل فورس کر دے کہ ادھر لے آئے. کیوں اپنے آپ کو اس بحث میں ڈالنا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا حاصل ہوگا. یعنی ایک آدمی کا رویہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس اس کو مانا جائے. تو رکھے وہ رویہ. آپ ماننا چاہتے ہیں مانیں, نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں. وائی ٹیک اٹ سو پرسنلی؟ ان کو چھوڑیں, جو کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. موئسا, میں ابھی پہنچی ہوں, I'm right now in New York, اور میں یہی سوچ رہی تھی in the last few days جب میں یہاں چلتی پھرتی ہوں کہ یہاں کتنے کریکٹ چیزیں ہیں. ریڈ لائٹ پہ کوئی گاڑی موو نہیں کر سکتی, کراس روڈ پہ سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کے یہاں چلے جو میں بھاگ جاؤں. اور میں یہی سوچتی تھی کہ یہ تو لوگ سب مسلمان نہیں ہیں, بٹ انہوں کو کسی نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یو مسٹ ڈو اٹ. پولیس تو نظر نہیں آتی, بٹ دیر از سو مچ وی کین لرن فرام ایچ ادر. بٹ یہ جب ہم لوگ سسٹم بہت اچھا ہے جی. ویجیلنس سسٹم بہت اچھا ہے. نہیں, ہم لوگوں کیمرے میں بہت لگے ہوئے ہیں. فیلنگ نہیں, جو ہم لوگ میں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وی آر دا بیسٹ اینڈ وی آر the only ones, so that starts hitting me. Anyway, I know what you mean, because وہ فیلنگ اپنے اندر نہ پیدا کریں, اپنے اندر نہ پیدا ہونے دیں جس کے اندر ہے. دیکھیے, ہمیشہ زندگی میں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کمپلیسنسی کا شکار ہو جائیں گے تو امپروومنٹ کا راستہ بند ہو جائے گا. اپنی زندگی میں ہمیشہ لک ایٹ ڈومینز ویئر یو کین امپروو. دوسروں کی زندگی میں ہمیشہ ٹرائی ٹو لک ایٹ دیئر اسٹرینگس,
help them, be appreciative to they have been kind towards you, jidhar bhi, wherever they have been kind towards you. Try to search for that, even if you have to. But apni zindagi mein, the process should continue till death, that I am going to improve myself. Bas. फिर मैं वही सब वो जो इतना नेगेटिव हो जाती हूँ. आई स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली. आई जस्ट थिंक क्या क्या सॉल्यूशन क्या है मेरे लिए. सो दैट्स द यूजुअल स्ट्रगल. किस चीज में सॉल्यूशन? So let that, thinking negatively, am I in the wrong path? Maybe they are what has been told to me was the correct thing. Maybe I should really change myself, all regarding religion. So this we are agar to if you have an academic mind and you can actually take two arguments at one time and try to assess which is correct. If you have that mind, if you're trained for that, you should look at as many opinions as you can. Because otherwise, I would suggest that whatever you are holding on to, agar usko koi question kar de, कोई भी क्वेश्चन कर दे, तो उससे पूछ लें कि उसकी दलील क्या है. और अगर आपको लगता है कि दलील स्ट्रांग है, तो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस. अगर लगता है कि दलील ठीक नहीं है, उसकी आर्गुमेंट ठीक नहीं है, तो उसको छोड़ दें. Then the next step is stop thinking about it. If we cannot stop thinking about it, then the problem lies somewhere else. ये है जो इम्पोर्टेंट चीज है. किसी दुनिया में तो लोगों ने बोलना है. मतलब मैं ये कहूं कि मोइज अमजद डिस्टर्ब हो जाता है जब तुम उसके खिलाफ कोई राय देते हो, इसलिए तुम बोलना बंद कर दो, ये तो मैं नहीं कह सकता. People are going to talk about their opinions and they're going to be as adamant as they want to be कि उनकी ओपिनियन ठीक है. मैंने सुनना है. अगर मैं समझता हूँ कि मुझे सुनना है और मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं सही और गलत का फैसला जो है उसका एनालिसिस कर सकता हूँ, तो मैं सुनूंगा. और अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को बंद करूं इस चीज से, इसमें खामखा ना पढ़ूं. किसी की राय अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो उससे पूछ लें कि क्या क्या बेसिस है उसकी राय की. अगर वो बेसिस ठीक लगती है तो मान लें, नहीं बेसिस ठीक लगती तो इसलिए ना अवॉइड करें. यानी जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि आपको बेसिस समझ में नहीं आई. ठीक है जी, बेसिस तो समझ में ही नहीं आई, लेकिन अब आपके जेहन में क्वेश्चन पैदा हो गया. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. ये तो खामखा अपने आप को कंफ्यूजन के में मुब्तला किया जा रहा है. इसको ना करें. अगर आपने समझना है तो समझें, और अगर नहीं समझना तो सोचना भी बंद करें. ये है जो इम्पोर्टेंट चीज. I start ruminating. राइट. जो प्रॉब्लम है वो ये है, यहाँ पर है. ये किसी के करने से नहीं है, ये आप ही ने करने हैं. ठीक जी बिल्कुल. So we are discussing it in the ITC class and the worry box. Inshallah we'll continue. Thank you so much. Thank you very much. Most welcome ji. Thanks for answering. Another supplementary question related to the first. I asked what will motivate me in this scenario for not giving up on these people. The thing that motivates one for not giving up on people is that this is what your responsibility ultimately is. It is not, your responsibility is not to take them somewhere or to convince them on something. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डोमेन डिसाइड कर लें. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैंने मोहब्बत बांटनी है, मैंने ताल्लुक को बेहतर करना है, मैंने अच्छे ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना है. दूसरे ने अपनी जिंदगी अपने तरीके पे गुजारनी है. मेरा इन्फ्लुएंस अगर कायम रहेगा तो अल्लाह की जब मर्जी होगी उसको तौफीक मिलेगी, और मेरे पास कोई ऐसी चीज होगी जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो अल्लाह मेरी तरफ मुतवज्जे कर देगा. इस रास्ते को कभी बंद ना होने दें. मेरी ये गुजारिश है आपसे. Try to keep this path open for everybody that you come in contact in this world. Be good to everyone. Don't judge others. Don't let anyone become averse towards you. Because that will actually close the doors. कल को अगर अल्लाह ताला कल को उसको ये मौका मिलेगा भी कि मैं ठीक बात को समझूं, तो फिर वो उस तरफ नहीं आना पसंद करेगा. आप खुद सोचिए ना कि उस टीचर से जिससे कि कोई मोहब्बत का ताल्लुक नहीं था, हम उस तरफ तो नहीं जाते ना, जिससे हमारे दिल में कुछ होता है कि यार ये आई डोंट लाइक इंटरेक्टिंग विद हिम. उनकी तरफ ही जाते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनके साथ इंटरेक्शन हमारा कंफर्टेबल होता है. इसको अच्छा रखें, इसके लिए दरवाजा खुला रखें इंशाल्लाह. ये कह रहे हैं कि मैं एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि इंट्रोवर्ट होने से मैं कमजोर होता हूँ या लोग बुली करते हैं.
دیکھیں آپ اپنی یہ جو ٹرمز ہے نا ان کو پہلے تو اتنی جنرل ٹرمز کو نہ اپنا ایشو نہ بنائیں. آپ ایک ایک کوالٹی کو بتائیں، ایک ایک کوالٹی کو. فار انسٹنس آپ کو لوگوں کے اندر بیٹھ کے بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کو اچیو کرنا ہے تو ہم اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ یہ پورا ایک ٹاپک ہوگا جی. میں اس میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ مجھے کسی وقت فون پہ بات کر لیں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں گا کہ واٹ از دا پروسیس جو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت اپنی امیونٹی ٹو چینج کلاس میں، ITC کا جو ورڈ آپ بار بار سنتے ہیں، وہ بیسیکلی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی میں اصل میں اپنے اندر کی کوئی چیز ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا پروسیس، میرا پریفرڈ پروسیس ہے جی. It is not an easy process. It is not a short process. It can take up to 6-7 months to get out of a particular habit, and 6-7 months of conscious work from the person. تو یہ جو اپنی بیسک ٹریٹس ہیں، ایکسٹروورٹ عام طور پر جس کو لوگ کہتے ہیں وہ ایک بیسک ٹریٹ ہوتی ہے. آپ اس کو کس طرح سمجھ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ میری پرابلم ہے، یا میں اس کو لیٹ سے میں لوگوں میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا، میں لوگوں میں بیٹھ کے کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو یہ ایک الگ چیز ہے. آپ مجھے کہیں کہ ایکسٹروورژن کو کس طرح دور کریں، تو ایکسٹروورژن کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں جی، الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں. وہ جو آپ کا مائر برگس کا جو ٹیسٹ ہے اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. یو نو یہ جو انہوں نے ٹرانسفارمیٹیو لرننگ میں ایکسٹروورژن اور انٹروورژن دیا ہے اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو اس کو ان ٹرم سے نکل کے سوچیں. ٹرمز کے ہم قیدی بن جاتے ہیں کئی دفعہ. ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ the qualities that you want to improve in yourself. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں میں جو کر سکوں گا ضرور ہیلپ کروں گا جی. اس وقت جو میرے کورسز شروع ہو رہے ہیں جی، کورس شروع ہو رہا ہے، 2 ہی ہیں. وہ کریٹیکل ریفلیکشن پہ ہے، اور کریٹیکل ریفلیکشن کا تعلق اصل میں اس لیے میں اس کو بڑی امپورٹنس دیتا ہوں بیکاز اٹ ریلیٹس ٹو ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم سیئنگ اوور ہیئر. Everything. Critical reflection does not relate to everything that I am saying. It relates to everything that you are exposed to. اس کے اوپر غور کیسے کیا جائے، اس کو how do we reflect on things critically, how do we analyze things critically، ہمیں فیصلے کس طرح کرنے چاہیے، ہم کو کس طرح سے considered decisions کیا ہوتے ہیں. یہ جو لوگوں نے کہا ہے بڑی اچھی decision making کرنا چاہیے. Decision making is not something that you learn through reading something, it is something you learn through practice. تو وہ کیسے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں اچھی ڈیسیجن میکنگ کو. کریٹیکل ریفلیکشن اس میں ایک بڑی میجر انپٹ ہوتی ہے جی. تو وہ کورس ہے جی، انشاءاللہ مجھے امید ہے جون کے 2nd منڈے سے اللہ نے چاہا تو اراؤنڈ دا 10th-12th شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کو ایک سیشن تو شروع ہو گیا ہے، اور باقی پھر اس میں ایک سیکوینس سے پھر چلتا جائے گا جی انشاءاللہ. ساری چیزیں آئیں گی زیر بحث. اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا چاہیے، ہمیں کانشیس کیسے ہونا ہے، یہ سارا کچھ جو ادھر کر رہے ہیں وہ ورک شاپ کی اس میں سیٹ اپ میں زیر بحث لائیں گے جی انشاءاللہ. پھر پریکٹسز تو اٹ اے ویری لانگ، لیٹ می ٹیل یو دس. یہ جو کریٹیکل ریفلیکشن کی ورک شاپ ہے، اٹس سم تھنگ لائک 18 سیشنز، 18 ویکلی سیشنز. تو یہ میرے سیشنز کی ایک پرابلم ہوتی ہے جی، لمبے ہو جاتے ہیں تھوڑے. جی مجھے ایک یہ بھی بہت اچھے سے سیکھنے کو ملا جو آپ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انسان ہیں، وہ عقل و شعور رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو جو میری فیملی میں جیسے فیملی کے اندر ہی یہ بات مجھے بہت ہی اب فائدہ دیتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ریموٹ نہیں ہے جو میں ریموٹ کنٹرول کروں اور ان کو چلاؤں. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ فائدہ دی کہ وہ ان کی بھی فیلنگز ہیں، وہ بھی کچھ سوچتے ہیں، ان کے بھی ازمپشنز ہیں، ان کے بھی بلیفز ہیں. تو اب میں ان کو جاننے کی کوشش کرتی ہوں، تو اس سے ریلیشن شپ میں بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. ماشاء اللہ دوسرا جی، یہ ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ جی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی موقع دیتے ہیں، یعنی میں دعا کرتی ہوں نا کہ بہتری کی، کہ بہتری ہو، میں اپنے اندر شخصیت کو بدل سکوں اور بہتر کر سکوں. تو کوئی ویسا رویہ جو میں اپنے آپ کو چیک نہیں کر سکتی کہ میں اس برے رویے میں ہوں، تو کوئی دوسرے سامنے وہ رویہ آ جاتا ہے. تو اس سے مجھے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ میں اس کے رویے کو دیکھوں واہ اور واہ، پھر جانوں کہ میں بھی یہی کر رہی ہوں. تو یہ بھی اب بہت فائدہ بالکل. دے رہا ہے، یعنی کانشیس ہونا اور اس طرح سے کرنا.
تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور پھر ہم عمل میں لاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. شکر ہے جی اللہ کا، بہت شکر ہے. اور یہ جب ایسا ہو کسی کی بات اچھی نہ لگے اور وہ آپ کو یہ یاد کرا دے کہ میں اس طرح کا ہوں، تو دیکھیں کتنا بڑا احسان ہو گیا. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ دوسرے کو دعا کر سکتے ہیں، دوسرے کے لیے کہ پروردگار اس کو بھی یہ ہدایت دے دے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا. صحیح. اور پھر اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، مطلب ہمدردی ہونے لگتی ہے نا اس سے، کہ میں خود بھی ایسا کر رہی ہوں لیکن اس وقت میں اس کو کیسا سمجھ رہی ہوں ایسا. اور تیسری بات بہت یہ کہ اچھی سر بات. نیکسٹ ویک کیا کریں گے ہم لوگ؟ کوشش تو یہی ہے جی کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ وی ول بی ٹیکنگ اپ دا کوشچن آف آور بیریئرز ان انڈرسٹینڈنگ ریالٹی. یعنی ہم جو ہمارے نیچرل کچھ بیریئرز ہیں، نیچرل بیریئرز کا مطلب ہے یہ ہم نے بنائے نہیں ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ وی ول موو ٹورڈز موونگ فرام ریئیکٹیونیس ٹو رسپانسبلٹی. وہ ہمارا یہ اب جو اپنے انٹرنل پروسیسز کو سمجھنے کی یہ 3 ٹاپکس ہیں. یہ جو ملٹی ڈائمینشنل سیلف کیا ہم نے، اپنی پرسیپشنز کے ٹھیک ہونے کی، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ٹھیک ہونے کے بیریئرز کو سمجھیں گے اور اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ اپنے آپ کو ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ سے نکال کر رسپانسو مائنڈ سیٹ پہ لے کے آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، سیم ٹائم سیم ڈے. جی جی انشاءاللہ. تھینک یو تھینک یو جی. تھینک یو. جی سر، وہ کوشچن 2 چیزوں کے متعلق تھا جو ہم ٹاپکس کر چکے ہیں. ایک تو ریفلیکٹیو جرنلنگ اور دوسرا جو ہم نے ٹاپک پڑھا ازمپشنس والا. تو ان کے متعلق مجھے بھی کافی کوشچنز ریسیو ہوئے، تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ اپنے الفاظ میں اس بات کو بہت ہی آسان لفظوں میں، بہت ہی کسی سادہ طریقے سے یہ کیسے سمجھائیں گے کہ assumptions جب ہم 3 طرح کی نکال لیتے ہیں تو ہماری زندگی پہ اور ہماری باتوں پہ انڈرسٹینڈنگ میں کس طرح ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ریفلیکٹیو جرنلنگ کے بارے میں تو بہت کچھ آپ بتا چکے ہیں. اگین اگر ریفلیکٹیو جرنلنگ کے لیے وہ ایسا کیا کی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب اس کو شروع کرے، یا وہ کیا غلطی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتا کہ یہ مجھے کیوں فائدہ نہیں دے رہی، اچھا یہ تو بس روٹین ہی لکھنی تھی، یہ کرنا تھا، تو ایسا کیوں ہوتا ہوگا لوگوں کے ساتھ. تو یہ 2 کوشچنز ہیں. آپ ریفلیکٹیو جرنلنگ کی جو وہ ہے نا جو سیشن ہے اس کے اینڈ پہ جو ریفلیکٹیو جرنلنگ کے مین کانٹینٹس لکھے ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا کہ کیا وجہ ہوئی. میں نے اس پر ضرور بات کرنی ہے کہ جدھر میں نہیں کر پایا جو کرنا میرا آئیڈیلی مجھے کرنا چاہیے تھا، کیا وجہ ہوئی کہ میں نہیں کر پایا. اور دوسرا اس میں یہ کہ مجھے آئندہ کیا کرنا چاہیے. جب آپ اس کو لکھتے ہیں، دیکھیے ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ہمارا دماغ امیجنیشن اس کے لیے ریالٹی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یعنی the brain cannot distinguish between reality and imagination. If you close your eyes and imagine something, it is as real for the brain as reality itself. Number 2, you cannot write without imagination. So you are actually doing it in your mind. You're doing it. What should I do next? میں یہ سمجھوں اس کو کہ میں یہ لکھ رہا ہوں. While you are writing, you are still imagining. ٹھیک ہے جی. دس از امپورٹنٹ. سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن وائل رائٹنگ اے ریفلیکٹیو جرنل؟ یہ ہوتا کیا ہے، آپ سب سے پہلے ایک آئیڈیا بناتے ہیں، اس کو امیجن کرتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ایک ریالٹی ہے. یہ بہت ہی ویورڈ ہو سکتا ہے، بڑا سپرفیشل لگے آپ کو. آپ اس کو لکھتے ہیں کہ مجھے آئندہ جب یہ سچویشن پیش آئے مجھے یہ کرنا چاہیے، اپنی فیلنگس کے بارے میں ان اویئر ہو گیا تھا، مجھے اس طرح اویئر ہونا ہے. یہ سارا کچھ جو آپ لکھ رہے ہیں نا، تو وہ آپ کے دماغ کے لیے ایک ریالٹی ہو رہی ہے. اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ تیسری دفعہ آپ ایک ہی دن میں 3 دفعہ آپ ریفلیکٹیو جرنل کے ذریعے سے یو آر پریکٹسنگ واٹ یو وڈ رادر ناٹ ڈو اینڈ رادر ڈو. یہ جب آپ کرتے ہیں اینڈ یو کیپ ڈوئنگ اٹ فار سم ٹائم، تو وہ جو آپ نے لکھا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، اٹ اسٹارٹس بیکمنگ اے پارٹ آف یور پرسن، یور ہیبٹس. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، کہ جو ہم کئی دفعہ مس کر جاتے ہیں. ایک چیز یہ کہ آپ بول نہیں سکتے جب تک کہ پہلے سوچیں گے نہیں. آپ امیجن کریں گے اور پھر بولیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ورڈز کو بہت اچھی طرح چوز کریں
اور اچھی بات بولیں، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو دوسرے کو اصل میں آپ ایک پورا امیجنیشن کا پاتھ دیتے ہیں کہ یہ امیجن کرنا ہے. تو بی ویری کیئرفل اباؤٹ واٹ وی سے. جو دوسرا سوال ہے کہ ہم نے 3 قسم کی ازمپشن نکال دی تو اب کیا فائدہ ہوگا، وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اگر اس کی آپ اجازت دے دیں تو ہم انشاءاللہ اس کو ان دا کمنگ ڈیز کر لیں گے. ریفلیکٹیو، یہ جو کرٹیکل ریفلیکشن کی ورک شاپ ہے اس میں خاص طور پہ کر لیں گے. لیکن یہ کہ اس میں بھی کر لیں گے، ٹائم تھوڑا زیادہ لے لے گا یہ کویشچن. بالکل تو سر، اگر آپ بالکل اجازت دیں تو ہم اس کو بالکل سر. نیکسٹ ٹائم تھینک یو سو جی. مچ. اور یہ جو آپ نے اوکے. بتایا ہے ریفلیکٹیو جرنلنگ کا، یہ ایک اور ایسپیکٹ سے سامنے آیا ہے، تو اٹ واز ریئلی ہیلپ فل. تھینک یو سو مچ.